معاویہ صاحب اچھا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بند کیا معاویہ صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ صحیح کرو نا. ہاں مجھے پولیس جی جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز میری آ رہی ہے آپ کو نا؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویڈیو میں صحیح آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آپ کی آواز صحیح ہے. یہ کن صداش بارن ہے میں کہاں وہ لائیو میں دیکھو لو موبائل دیکھو لو. ابھی آپ ٹھیک ہے نا؟ ابھی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ؟ ہاں ہاں صحیح ہے. ہاں وہ پچھلے مناظرے میں تھوڑا تھا پوری آپ کی وہ تصویر نیٹ کا نہیں مسئلہ آئی. تھا اور ہمیں بہت اس مسئلے میں پریشان تھے کہ کیا کریں نیٹ کے مسئلے میں. ہاں اس لیے پچھلے تھوڑا دفعہ نیٹ آگے کا پیچھے ہو گیا پرابلم. تھا سسٹم. آج تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں الحمدللہ آج صحیح ہے. انشاءاللہ نہیں ہوگا. آقایون بله صدای منو هم کسی داره؟ آقا اگه آدم بریم. آره وقت شده بله بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مترجم الو من دارم میگم. یہ کر جی minimize कर शीट विंडो चेक दिस علی معاویہ صاحب لگتا ہے میری آواز آپ کو نہیں آ رہی. نہیں آ رہی ہے مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا فارسی آتی ہے آپ کو؟ نہیں نہیں اچھا فارسی بالکل نہیں آتی. سمجھ تو آ رہی ہوگی نا؟ نہیں نہیں کہاں سمجھ آتی ہے. اچھا نبوت برای تکمیل نفس ذوات انبیا نیست که آن تکمیل ولایت است. شری آواز آنے ہاں جی پنج بنتی ہے پنج پنج بنتی ہوئی انہن جے چینل تے لائیو کون تھی سائیں ہاں کندا پانچ چینل تے اچے تھی سائٹ ہے یہ کو گلائندو نہیں ہے یہ تائی کو دائیں شیر کے دانے شیر ہاں کیا شیر اسٹارٹ سے پروگرام گھر چلو ماما چند تھوڑی ہنڈریڈ نہ بیٹھے انتظار بتا جائے ماما سندہ یہ بچے نا آپشن ٹوگیدر نوٹ
صحیح آ رہی ہے انہوں نے نہیں دی تو وہ چینل ڈائریکٹ ڈسپوزل ہے میوٹ کے بعد میوٹ کے چلے نا میوٹ کے صحیح ہے یہاں شروع کے گلا ہی پانا گندا ہوگا لیندا اچھا تم میوٹ کر جاؤ اسائن چینل جو نہیں سکے تو اسائن چینل جو ہاں گانے سے بتا مناظر شروع چلو رہا ہے یہ سب چل کلاس پہلے پانی سن آواز کھلنا تھا اس کا بند ہے اس کا بند ہے نا ہٹانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل کے ناظرین کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امامت پر ہمارا مناظرہ ابھی ایران کے جواد القاسم قاسمی صاحب سے شروع ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی ان کا جو ہے وہ آن لائن شروع ہوتا ہے تو ہماری بات شروع ہو جائے گی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارا موضوع امامت کا ہے اور امامت پہلے ان کا مسئلہ جو تھا ہمیں انہوں نے چیلنج کیا تھا, ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے موضوع دیا تحریف کا تو توحید کا. تو توحید پہ ہماری بات ہوئی تو آپ کے سامنے تھی وہ بات, کس طرح بات ہوئی ہماری اور کیا کیا بات ہوئی وہ ساری آپ کے سامنے تھی, آپ نے سنی تھی. اب آج اس کے بعد ہم نے ان کو موضوع دیا تھا کہ ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ امامت, پھر اس میں تفصیل ہے امامت میں کس طرح بات ہوگی. پھر میں نے ان کو اپنے واٹس ایپ پر بتایا تھا کہ ہمارا مناظرہ جو امامت پر ہوگا وہ ہوگا اس مسئلے میں کہ شیعوں کا عقیدہ امامت وہ ختم نبوت کا انکار ہے. تو اس پر ہماری بات ہوگی انشاءاللہ. آج میں دلائل دوں گا اس مسئلے پر کہ شیعوں کا عقیدہ امامت وہ ختم نبوت کا انکار ہے. کتب شیعہ سے انشاءاللہ میں دلائل پیش کروں گا. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مسئلہ امامت کا مسئلہ شروع سے ہی اختلافی چلتا ہوا رہا ہے, تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے جو ہے وہ ہمارے علماء نے اس پہ تحقیق کی تو ہمارے علماء کو یہ لگا کہ شیعہ عقیدہ امامت جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار ہے. تو ہمارے علماء نے اس پہ فتویٰ دیا. اچھا ان کا یہ ابھی شروع ہونے والا ہے, ان کا مناظرہ ان کا لائیو چینل چل رہا ہے. تو یہ آپ سن رہے ہیں کہ یہ چینل کی آواز جو ہم نے یہاں سے کھولے اپنے لیپ ٹاپ میں کھولا ہوا ہے, موبائل میں کھولا ہوا ہے. جیسے یہ بات شروع ہوتی ہے ہماری انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے اپنی دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ اپنے مسلک پر, اپنے دعویٰ پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام, معزز مشاہدین, آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور الحمدللہ آج جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا, پچھلے مناظرے میں بھی اعلان ہوا تھا کہ ایک اور مناظرہ ہوگا. موضوع بھی ہمارے محترم علی معاویہ صاحب کی طرف سے وہ موضوع ہوگا. انشاءاللہ دونوں کے دونوں مناظرین اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں. شیعہ مناظر حجت الاسلام ابو القاسمی صاحب موجود ہیں اور اسکائپ کے ذریعے سے جناب مولانا محترم علی معاویہ صاحب موجود ہیں. تو چلتے ہیں پہلے ان مناظرین کی طرف. 2 منٹ دونوں مناظرین سے ہم مقدماتی گفتگو کا ٹائم دے دیتے ہیں دونوں کو, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مناظر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلے میں چلتا ہوں اپنے مہمان جو مناظر ہیں معاویہ صاحب کی طرف, اور ان سے جو ہے وہ ان کو 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں. معاویہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی معاویہ صاحب آپ 2 منٹ بات کر لیں مقدماتی گفتگو, پھر انشاءاللہ اس کے بعد مناظرہ شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے موضوع شیعہ جو حضرات کی طرف سے تھا، اس کے بعد دوسرا موضوع تھا ہماری طرف سے. تو ہماری طرف سے جو موضوع تھا وہ تھا امامت کا. تو امامت پہ ہم نے جو ہے وہ واٹس ایپ پر آپ حضرات کو بتایا تھا کہ امامت پر ہم کیا بات کریں گے. ہم یہ بات کریں گے امامت پر کہ عقیدہ امامت جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور بات ہم پھر دلائل پیش کریں گے کہ کس طرح ختم نبوت کا انکار ہے. اور یہ مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ علماء کرام نے جو ہے وہ خاص کر مسئلہ امامت جو ہے بہت پرانا مسئلہ ہے. امامت کی اس بات پر تو بحث چلتی رہتی ہے اور چلتی آ رہی ہے صدیوں سے، لیکن کچھ صدیاں پہلے جب ہمارے علماء نے تحقیق کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر پھر اس کے بعد کے علماء نے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ شیعہ عقیدہ امامت جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار ہے. تو اس پر پھر انہوں نے جو ہے وہ حوالہ جات دیے اور شیعہ کتب سے باتیں پیش کی. تو اس پر شیعہ حضرات انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا عقیدہ امامت ختم نبوت کا انکار نہیں ہے. تو اس پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے اور کس دلائل کی بنیاد پہ، کن دلائل کی بنیاد پر وہ ختم نبوت کا انکار کی بات کرتے ہیں، اور جو شیعہ حضرات کی کون سی کتابیں ہیں جن پر وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور کون سی باتیں ہیں. تو آج اپنا ہم موقف پیش کریں گے آپ کے سامنے کہ ختم نبوت کا انکار شیعہ عقیدہ امامت کس طرح ہے. تو اس پر ہم انشاءاللہ وضاحت سے دلائل سے شیعہ کتابوں سے حوالے پیش کریں گے، اور ہمارے جو مناظر مقابل ہیں وہ اس پر پھر وضاحت کریں گے کہ آپ کے مذہب میں، آپ کے مسلک میں کیا ہے، کس طرح ہے، کہ کیا واقعی آپ شیعہ حضرات کی طرف سے یہ بات، ہم جو الزام ہماری طرف سے آتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کی وضاحت پھر شیعہ مناظر صاحب کریں گے. تو مختصر مجھے اب بات کرنی تھی، پھر آگے آپ جو آپ کے استاد صاحب ہیں ان سے ذرا کہیں وہ بات کریں. وہ بہت شکریہ، سلامت رہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے مناظر جناب حجت الاسلام استاد ابو القاسمی صاحب کی طرف. ان کو 2 منٹ کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ وہ 2 منٹ میں مقدماتی گفتگو کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مناظر کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں. بھلے استاد در خدمت شما هستیم برای 2 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جو ہمارے مد مقابل مناظر ہیں علی معاویہ صاحب، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم پہلے کی طرح بہترین مناظرہ جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے بغیر کسی توہین اور اہانت کے. ہم نے عرض کی تھی کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ تکفیر کو دور کرنے کے لیے مناظرے کر رہے ہیں، چونکہ ہم اسلامی معاشرے میں ہمیں تکفیری عناصر جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. مناظرے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں ایک دوسرے کی توہین کی جائے، اور آپس میں ایسے جھگڑے بھی نہیں ہونے چاہیے مناظرے کو لے کر کہ جس سے اسلام کا جو معاشرہ ہے، جو اجتماعی معاشرہ ہے، اس کو ضرر اور نقصان پہنچے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے موضوع اپنا بیان کیا ہے، ختم نبوت کی تعریف کریں، خلافت کی تعریف کریں، اور بتائیں کہ کیوں خلافت جو ہے اور امامت انکار ختم نبوت ہے، اور کیا منافعات جو ہے امامت کی ختم نبوت کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھیں. اب چلتے ہیں باقاعدہ مناظر کا آغاز کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ موضوع بھی بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اور اہل سنت کی طرف سے بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں، جیسا کہ اس وقت ہمارے جو مناظر ہیں، مہمان مناظر، وہ بھی یہی جو ہے وہ موضوع لے کے آئے ہیں کہ امامت کا عقیدہ وہ کوئی اپنائے تو سمجھے یہ انکار ختم نبوت کر رہا ہے. جی آپ باقاعدہ آغاز کریں. جناب معاویہ صاحب آپ کے لیے 7 منٹ مقرر کیے جاتے ہیں. جی بسم اللہ کریں اور آغاز کریں مناظرے کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ناظرین کے علم میں ہے کہ ہمارا معاویہ صاحب آپ میری آواز سن. اچھا ایک منٹ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا جی ابھی میوٹ کیا ہوا تھا. اچھا جی اب ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ ناظرین کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ شیعہ عقیدہ امامت جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار ہے. تو یہ ہمارا موضوع تھا، اور اس پر جو ہے وہ میں دلائل پیش کروں گا کہ کس طرح شیعہ عقیدہ امامت ختم نبوت کا انکار ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کیا ہے. انہوں نے سوال کیا مجھ سے کہ ختم نبوت کیا ہے، اس پہ آپ بتائیں. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ
مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نیا نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی، اور نہ ہی کوئی نیا کتاب آئے گی. یہ سارے احکامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے وہی قیامت تک چلتے رہیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری امت کے لیے بھیجا تھا. تو اس لیے اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جس طرح شیعہ حضرات بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، وہ بھی بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آج آپ کے سامنے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح مسئلہ ہے یہ، اور حقیقت کیا ہے اس بات کی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ختم نبوت کے بارے میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ عقیدہ امام ختم نبوت کا انکار ہے. اس کس طرح انکار ہے تو میں ذرا اپنی پہلی دلیل دے رہا ہوں. سب سے پہلی دلیل میری یہ ہے کہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ جو ہیں، ان کے جو بھی امام ہیں 12 امام، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے جو انبیاء جو بھی نبی آئے ہیں ان سے بڑھ کر ان کا درجہ ہے. تو پہلے میں مختصراً دلائل دوں اس بات کے. تو سب سے پہلی ایک کتاب میں نے کھولی ہے ان کے سامنے، امام شناسی جو ہے وہ کتاب ہے حیات القلوب، جس کے نام سے مشہور ہے. اس کی فصل اول ہے. اس میں یہ جو ہے وہ ایک باب ہے، اس میں باب ہے فصل اول در وجوب امامت. ٹھیک ہے، اس میں پھر ایک انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا ہے، وز باز اخبار معتبرہ کے انشاءاللہ بعد از ای مذکور خواہد شد معلوم میں شود کے مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبر است. تو یہ ان کا واضح نظریہ ہے کہ امامت کا مرتبہ نبوت سے بالا تر ہے، بڑھ کر ہے. تو یہ ان کا نظریہ ہے. اور اگلا حوالہ میں دے رہا ہوں ان کے امام خمینی صاحب جو ہیں، کتاب ہے ان کی حکمت الاسلامیہ، یہ ترجمہ میرے پاس ہے. اس میں جو ہے واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہے یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی ائمہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ملک مقرب یا نبی مرسل ہو. یعنی ان کے نزدیک اماموں کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے، کوئی نبی ان کے اماموں کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا. اور یہ اس بات کا انکار بھی نہیں کرتے، کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں اور سارے ائمہ کو افضل مانتے ہیں. اچھا، یہ بات ہوئی. اب آئیں کہ یہ بات ختم نبوت کا انکار کس طرح ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اصول مسلمہ ہے کہ الاعلیٰ یستلزم الادنا، کہ اعلیٰ کو جو ہے وہ ادنا لازم ہے. میں آپ کو مثال دوں کیسے، کہ پہلی مثال کہ پاکی کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر ہم پاکی کی بات کرتے ہیں، جسم کو پاک کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہاتھ گیلا کر کے ہاتھ پھیر دینا، اس کو کہتے ہیں مسح کرنا. تو مسح کرنا کیا ہے؟ مسح کرنا یہ پاکی کا ذریعہ ہے. ہم ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ مسح کرتے ہیں، یہ پاکی کا ذریعہ ہے. لیکن اگر ہم دھوئیں گے تو دھونا افضل ہے، دھونا طہارت کے اعتبار سے افضل ہے. تو دھونے میں مسح بھی آ گیا. ہم دھوتے ہیں تو گویا مسح والا کام بھی اس میں ہو گیا. تو اسے کہتے ہیں الاعلیٰ یستلزم الادنا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے انبیاء جو ائمہ ہیں، امام ہیں، وہ رسولوں سے، نبیوں سے افضل ہیں، تو گویا ان کے ائمہ کا درجہ جو ہے ان میں نبوت بھی آ گیا، رسالت بھی آ گیا. تو گویا ان کے امام نبی بن گئے اور رسول بن گئے، کیونکہ ان کے نزدیک امامت اعلیٰ ہے اور نبوت اور رسالت کیا ہے، وہ ادنا ہے. جب اعلیٰ پایا گیا تو جو نیچے والے ہیں، نبوت، رسالت، ادنا، وہ بھی اس میں آ گئے، جس میں نے آپ کو مثال دی. اور ان کی تفسیر میزان میں ایک روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کے تفسیر میں کہتے ہیں المیزان والے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم کو نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر امام بنایا. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام میں یہ صفات موجود ہیں، نبی، رسول اور امام والی. تو پھر اس پہ دلیل پکڑتے ہیں شیعہ کہ یہ دلیل ہے کہ امامت رسالت اور نبوت سے افضل ہے. تو گویا کہ نبوت ان کے نزدیک، امامت ان کے نزدیک کیا ہو گئی؟ افضل ہو گئی. تو امامت جب افضل ہو گئی تو نبوت والی ساری باتیں آ گئیں. تو یہ کہتا ہوں کہ امامت جو ان کا عقیدہ ہے وہ اس بات کو لازم آتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ کو مثال دی وضو کی، اور ابراہیم علیہ السلام والی کے پہلے نبی تھے، پھر رسول تھے، پھر امام بن گئے. تو امام بن گئے تو گویا رسول بھی تھے اور نبی بھی بن گئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الاعلیٰ یستلزم الادنا، یہ اصول ہے. اس اصول کے مطابق شیعہ کے نزدیک ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے. کیوں کہ جب علی اور ان کے 12 امام
یہ سارا ائمہ جو ہے وہ انبیاء سے رسولوں سے افضل ہیں، تو الاعلیٰ یستلزم الادنا، اعلیٰ میں ادنا پایا جاتا ہے، تو گویا نبوت اور رسالت دونوں امامت میں پائی گئیں۔ تو پہلی دلیل میری یہ تھی کہ یہ جو ان کا نظریہ ہے امامت اور ان کا جو عقیدہ ہے کہ نبوت سے بڑھ کر ہے امامت، تو گویا یہ ختم نبوت کا انکار ہے، یہ اس کو لازم آتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وضو کی اور مسح کی مثال پیش کی، دھونے اور مسح کی مثال پیش کی، اور آپ کے سامنے میں نے ان کے تفسیر میزان اور اصول کافی سے میں نے یہ روایت پیش کی اسی آیت کی تفسیر میں کہ ابراہیم نبی تھے، پھر رسول تھے، پھر امام بنے، تو گویا ابراہیم نبی بھی ہوئے، رسول بھی ہوئے، امام بھی بن گئے۔ تو اسی طرح گویا امامت کے لیے لازمی ہے نبوت اور رسالت۔ تو یہ آپ کے سامنے میری پہلی دلیل تھی کہ ختم نبوت کا انکار، ان کا عقیدہ امامت کس طرح ہے۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا۔ تو میری پہلی دلیل یہ تھی۔ تو میری شیعہ مناظر صاحب سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اپنا عقیدہ واضح کریں اس حوالے سے کہ آپ کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے، کیا آپ کس طرح افضل مانتے ہیں اور کس طرح افضل نہیں مانتے۔ آپ اپنے ائمہ میں یہ ساری صفات مانتے ہیں، بالکل جو انبیاء میں صفات ہیں وہ مانتے ہیں اپنے سارے ائمہ میں۔ اس کے حوالے پیش کروں گا میں انشاءاللہ آگے چل کے۔ تو سب سے پہلی دلیل میری یہ ہے کہ آپ کے نزدیک گویا یہ 12 امام نہیں ہیں، یہ امام نام ان کا امام کا ہے، گویا کہ حقیقت میں یہ 12 نبی ہیں آپ کے مذہب میں، کیونکہ جب یہ امامت افضل ہوئی تو نبوت بھی ان کا لازمہ بن گیا اور رسالت بھی ان پہ لازم آ گئی۔ تو آپ کے سامنے میں نے پہلی دلیل پیش کی ہے۔ اب میری شیعہ گزارش مناظر سے کہ اپنا وہ میرا جواب دیں اس حوالے سے۔ میری آواز آپ سن رہے ہیں؟ جی 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 ابھی آ رہی ہے جی، آپ کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کچھ 10 منٹ سیکنڈ اوپر بھی ہو گئے۔ اب چلتے ہیں ہم شیعہ مناظر کی طرف، حجت الاسلام جواد ابو القاسمی صاحب کی طرف، کہ وہ جو ہے وہ اپنا ٹرن لے لیں۔ یہ معاویہ صاحب نے پہلی ٹرن گفتگو کی، آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 ٹرن گفتگو کرنی ہے ہر ایک نے، تو پہلی ٹرن اب جواد ابو القاسمی صاحب کی وہ ہونے جا رہی ہے۔ بھلے استاد مدد خدمت شما ہستی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ وہ چیز جو ہمارے دوست نے بیان کی، ہم نے سوچا کہ بہت سنگین مسئلہ انہوں نے ہمارے لیے آمادہ کیا ہوگا اور بڑا اچھا استدلال ہمارے لیے آمادہ کیا ہوگا۔ کتاب ملاحظہ فرمائے تکمیل الایمان شاہ عبدالحق دہلوی کی، اس کتاب کا صفحہ جو ہے وہ اگر اسکرین پہ لایا جائے، کتاب تکمیل الایمان، جی ابھی آپ کو جی تکمیل الایمان ملاحظہ کریں، 183 صفحہ نمبر۔ علماء نے وضاحت سے بیان کیا ہے الولایہ افضل من النبوہ، ولایت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے، نبوت سے افضل ہے ولایت، یہ ایک مطلب۔ اس کو کیا کریں گے؟ مقام ولایت جو ہے وہ نبوت کے مقام سے بالاتر مقام ہے۔ دوسری چیز، اہل سنت کتابوں میں بہت سے ایسے افراد ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان کو پیغمبروں کے برابر بالاتر مقام ہے۔ دوسری ایک تو درر فی اخبار المنتظر، اہل سنت کتاب مقدسی کی کتاب، اس کتاب میں کیا بیان کرتے ہیں؟ ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں مہدی جو ہے وہ ابو بکر عمر سے بہتر ہیں، مثل انبیاء تھے، اور آگے بیان کرتے ہیں بعض انبیاء کے اوپر امام مہدی افضل ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ اب ابن سیرین انبیاء کافر تھے آپ کے نزدیک؟ اگلا نمونہ ملاحظہ کریں، آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ نبی کی بیویوں کے لیے کیا بیان کیا ہے کہ نبی کی کچھ بیویاں جو ہیں انبیاء سے افضل ہیں۔ دیکھیں جی وہ کون سی ہیں، ملاحظہ کریں۔ ابن حزم سے جو ہے اور ابن تیمیہ جو ہے نقل کرتا ہے کہ نبی کی بیویاں انبیاء سے برتر ہیں۔ البتہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے، لیکن ہر صورت میں یہ ایک عالم اہل سنت کا اعتقاد ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ دیگر موارد میں بھی آپ کے لیے جو ہے ہم روایت لے کر پیش کرتے ہیں مسند احمد ابن حنبل سے، خداوند متعال نے جو ہے وہ ایسے
ان کے خدا کے بندے ہیں کہ جو نبی نہیں ہیں اور نہ شہید ہیں. لیکن انبیاء اور شہداء جو ہیں وہ ان کی نسبت سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ ہماری نسبت بھی نزدیک ہے خدا کے. وہ کون لوگ ہیں؟ اگر برتری از انبیاء این تو قیامت به خدا نزدیکتر بودن دیگه از همه مقامات بالاتره. یعنی اگر یہ خدا کے نزدیک قیامت کے دن ہوں گے تو پر دیگر تمام مقامات میں وہ خدا کے نزدیک بالاتر ہیں ہم سے. اب یہ آپ کی معتبر روایت کے مطابق یہ خدا کے نزدیک یہ لوگ نزدیک ہیں، انبیاء کی نسبت بھی نزدیک ہیں. عبداللہ کے دہلوی نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے اور انہوں نے دلیل بیان کی ہے کہ ولی جو ہے انبیاء سے افضل ہوتا ہے. اسی کو بیان کیا ہے. اشعۃ اللمعات کتاب ملاحظہ کریں کیا بیان کرتا ہے 7ویں اس کی جلد میں شاہ عبداللہ کے دہلوی. خدا کے کچھ پیغمبر اور شہداء جو ہیں وہ قیامت کے دن رش کریں گے ان کے مقام پر، ان کے منزلت پر. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ کیسی قوم ہے کہ جو یہ پسند کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو خدا کے نزدیک. وضاحت دیتے ہیں دہلوی صاحب ولایت خدا کے اس بات اور استشہاد کے لیے کہ یہ اولیاء خدا ہیں، خدا کے نزدیک خدا کے دوستان میں سے ہیں. اب آپ کہیں کہ آگے دہلوی جو ہے کافر ہے کیونکہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. کیونکہ برتر ہونا غیر نبی کا نبی پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام مقامات انبیاء کو اسے حاصل ہیں. کسی میں کچھ خصوصیات ہیں، کسی میں دوسری خصوصیات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انبیاء سے برتر ہوں. آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا جو سب سے پہلے اس نے کس کو بیان کیا؟ شاہ ولی اللہ ہے. شاہ ولی اللہ سے پہلے کسی بھی سنی عالم نے اس کو بیس بنا کر تکفیر نہیں کی. اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اشتباہ کیا ہو اپنے اجتہاد میں؟ اتنے علماء اہل سنت گزرے ہیں ان سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی. بھئی سب نے اشتباہ کیا لیکن شاہ ولی اللہ نے آ کے ٹھیک بات کی ہے. یہ جو آپ نے بیان کیا تھا نقطہ اس کی طرف ہم نے کچھ معروضات پیش کیے. آپ نے ایک اور مطلب بھی جو ہے وہ بیان کیا جو نہایت مہم تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ان کے پاس پہلے رسالت تھی، پھر وہ پہلے نبی تھے، بعد رسول بنے، پھر امام بنے. سوال میرا آپ سے یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہوئے، آپ اس کی کیسے تفسیر کرتے ہیں؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ جو مقام امامت حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا اس کی تفسیر بیان کریں. آپ کے تمام علماء اہل سنت یہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ یہ مقام ایسا مقام ہے کہ جو نبوت کے مقام سے بالاتر ہے. اور خود آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نبی تھا بعد امام ہوئے. بس آپ کا اعتقاد جو ہمارا شیعوں کا اعتقاد ہے وہ اہل سنت جو نے آ کر بیان کیا ہے کہ امامت نبوت سے بالاتر ایک مقام ہے. تو یہ ایک قرآنی عقیدہ ہے شیعوں کا بھی اور آپ کا بھی. تو آپ سب کو آگے تکفیر کریں گے، قرآن کو جھٹلائیں گے. آپ کہیں کہ بھائی شیعوں جو ہیں نا وہ اہل سنت اہلوں کی نسبت شیعوں نے قرآن کو درست سمجھا ہے. انی جاعلک للناس اماما، یہ استمرار امامت کو ثابت کرتا ہے. حضرت ابراہیم کے بعد امام کون تھا؟ ائمہ حضرت ابراہیم کے بعد کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ علماء اہل سنت نے اس کی تصریح اور وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ کے بعد 12 ائمہ جو ہیں وہ موجود تھے. میں آپ 30-40 علماء اہل سنت میں آپ کے سامنے بیان کروں جنہوں نے ان 12 ائمہ کے نام بتائے ہیں، وضاحت کی ہے کہ یہ ائمہ ہم شیعہ کے ائمہ ہیں. لیکن آپ لوگ بہت شکریہ، سلامت رہیں. جی پہلا ٹرن دونوں کا ہو گیا ہے، یعنی خود علی معاویہ صاحب کا بھی اور جناب ابوالقاسمی صاحب کا. اب دوسرا ٹرن جو ہے نا شروع ہونے جا رہا ہے. جی معاویہ صاحب کی خدمت میں ہے. جی معاویہ صاحب آپ کا جو ہے وہ دوسرا ٹرن جاری ہے. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے افسوس ہوا کہ شیعہ مناظر صاحب جو ہے وہ بجائے اپنا موقف واضح کرنے کے اس پر آئے ہیں کہ اہل سنت میں کیا ہے. آپ کو پہلے اپنا مسلک واضح کرنا تھا کہ آپ کے مذہب میں کیا ہے. آیا آپ انبیاء والی ساری صفات
اپنے ائمہ میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ الٹا الزامی جواب پر آ گئے ہیں۔ ایک میں شکایت کروں گا خاص کر ایرانی شیعہ علماء سے کہ یہ صرف الزامی ہی چلتے ہیں، تحقیقی جواب ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، جو میں نے آزمایا ہے۔ معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، شکایت کر رہا ہوں میں ان سے، یہ شیعہ جو بھی ان کے بڑے علماء ہیں صرف الزامی جوابات ان کے پاس ہوتے ہیں، کوئی تحقیقی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، جو میں نے آزمایا ہے اب تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ شکایت ہے میری آپ سے کہ آپ تحقیقی جواب بھی دیا کریں کہ آپ کے مسلک میں یہ کیا ہے، الزام سے صرف کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے، جو آپ نے حوالے پیش کیے ہیں یہ بالکل آپ نے جو ہے وہ سمجھے کہ میں اگر یہ کہوں کہ خیانت کی آپ نے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی میری، کیونکہ اہل سنت کا واضح موقف ہے کہ نبوت جو ہے وہ امامت سے افضل ہے، ٹھیک، ولایت سے افضل ہے۔ یہ جو آپ نے حوالے پیش کیے ہیں یہ ایک کسی خاص بات میں ہوگی، کسی ایک خاص جو ہے وہ جزئی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ کلی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے نزدیک امام میں انبیاء کی ساری صفات، عصمت بھی ہے، مفتد الطاعت بھی ہے، سارے انبیاء کا علم بھی ہے، اور جس طرح نبی جو ہے وہ سارے علم رکھتا ہے، وہ سارے معجزات سارے آپ کے اماموں میں ہیں، ایک بھی صفت کی آپ نفی نہیں کرتے سوائے نبی ہونے کے، آپ ایک صفت کی نفی بھی نہیں کرتے اپنے امام میں، سارے ائمہ کی صفات، نبیوں کی صفات اپنے ائمہ میں مانتے ہیں۔ کسی ایک اہل سنت کا حوالہ دکھائیں مجھے آپ جس نے یہ کہا ہو کہ ولیوں میں ساری انبیاء والی صفات ہیں۔ صرف ایک جزئی فضیلت کی بات آپ لے کر ہم اعتراض کر رہے ہیں ہمارے اوپر کہ جزئی فضیلت ہے، وہ کیا ہوگی، یہ الگ اس میں تفصیلات موجود ہیں ہمارے پاس، ایسے نہیں کہ ہمارے علماء نے ایسی بات لکھ دی ہے بس کہ جو ہے وہ جزئی فضیلت لکھ دی ہے اور جزئی فضیلت کی بات نہیں چل رہی، یہاں بات چل رہی ہے کلی فضیلت کی۔ تو کلی فضیلت کی آپ بات کریں، کلی فضیلت، جزئی فضیلت میں ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب کلی فضیلت کی بات چل رہی ہے، جزئی فضیلت کا اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا، کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نبی میں نہیں ہوتی، وہ بعد والے میں ہوتی ہیں، لیکن اس سے افضل نہیں بنتا مطلق طور پر، ہم مطلق افضل کی بات کر رہے ہیں۔ اور ذرا میں حوالہ پیش کروں آپ کے شیعہ نے کیا لکھا ہے، آپ کے شیعہ نے کیا لکھا ہے، آپ کے شیعہ نے واضح لکھا ہے کہ نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی اور اماموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم یہ کہ کس طرح تعویل کریں، کس طرح فرق بیان کریں، ٹھیک ہے، کس طرح فرق بیان کریں، یہ واضح طور پر آپ کے علماء لکھ چکے ہیں۔ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہار انوار میں یہ بات لکھی ہے واضح، یہ بات میرات العقول میں واضح لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے عقلوں پر یہ بات بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ بہار انوار میں آپ واضح دیکھیں، میں حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بہار انوار کا، یہ حوالہ کھل گیا بہار انوار، اس میں واضح لکھا ہوا ہے، یہ ہے اس کا جو ہے جلد نمبر، ایک منٹ حوالہ کھول دوں، اچھا جی، اچھا یہ جلد نمبر ہے 26، صفحہ نمبر ہے 82، کہتے ہیں کہ وبالجملۃ لا بد لنا من الاذعان بعدم کونہم انبیاء وبانہم اشرف و افضل من غیر الانبیاء، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بات ماننا ضروری ہے کہ یہ انبیاء سے افضل ہیں ہمارے امام من الانبیاء، ٹھیک ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ولا نعرف جہۃ لعدم اتصافہم بالنبوہ، کوئی ایسی بات جہت نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی نہ مانیں، نبی کی صفت سے متصف نہ کریں، کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہمیں، لیکن کیا الا رعایت جلالت خاتم النبیین، کہ خاتم النبیین کی رعایت کی وجہ سے ہم ان کو نبی نہیں کہتے، بلکہ ساری صفات ہمارے ائمہ میں موجود ہیں، اس لیے صرف ہم خاتم النبیین نہیں کہتے لیکن ساری صفات ہم نبیوں والی ان میں مانتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے میرات العقول میں بھی لکھی ہے آپ کے مجید صاحب نے۔ تو آپ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، معذرت سے مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کی حرکتوں پہ، کیونکہ آپ جزوی فضیلت کی بات پکڑ کے اور آپ اپنے عقیدے فٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہم بھی ساری صفات نبیوں والی اپنے ائمہ میں مانتے ہیں، ساری فضیلتیں مانتے ہیں اپنے یعنی ولیوں میں، کوئی ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ولی کے بارے میں واضح عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ولی جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کس سے، ریاضت سے، کوشش سے بنتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، پھر جا کے ولی بنتا ہے۔ اب کہاں نبی جس کا نظریہ جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے، کہاں ولی اس کو اللہ نے منتخب کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتنا بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی پہلے عمر سے ہی معصوم ہوتا ہے اور ولی جو ہوتا ہے وہ بعد میں جا کے جو ہے وہ اس درجے میں پہنچتا ہے۔ یہ آپ کا امام نہیں ہے کہ آپ کا امام پیدائشی معصوم ہوتا ہے، جس طرح آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے امام پیدائشی معصوم ہوتے ہیں۔ تو انبیاء والی ساری صفات آپ نے امام مانی ہے۔ یہ جو آپ نے حوالے پیش کیے نا سارے، یہ سارے جو ہے وہ صرف جزئی بات میں ہیں کہ
کہ مہدی ابو بکر عمر سے افضل ہے. ابو بکر کے نبی ہیں کیا؟ نبی نہیں ابو بکر عمر. اس کی حقیقت کیا ہے وہ الگ سے بتاؤں گا میں کسی موقع پر. تو مہدی اگر افضل ابو بکر عمر سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ الگ بات ہے کہ جزئی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام, میں آپ کو مثال دوں, آپ مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ آپ اس کا جواب لگ دیجیے گا مجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اگر ہمارے نبی افضل ہیں تو یہ فضیلت عیسیٰ کو کیوں ملی کہ بچپن سے ہی وہ نبی بن گئے؟ کیا ہمارے نبی میں یہ فضیلت تھی؟ ہمارے نبی 40 سال کے بعد ان کو وحی آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ عالم ارواح میں نبی تھے, لیکن نبوت کا اظہار انہوں نے کب کیا؟ نبوت کا اظہار انہوں نے کیا 40 سال کے بعد, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا اظہار کیا. تو آپ مجھے بتائیں اس بات میں ہمارے نبی سے اگر ایک جزئی بات میں عیسیٰ علیہ السلام افضل ہو گئے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے بڑھ گیا؟ جزئی فضیلت ہمارے اگر اولیاء کو ہے تو اس سے کلی فضیلت نہیں ملتی. آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ انبیاء افضل ہیں, یہ وغیرہ آپ نے حوالے دیے, یہ سارے جزئی فضیلت کی باتیں ہیں. یہ آپ کا جو ہے وہ عقیدہ واضح ہے کہ آپ ساری نبی والی صفات اپنے ائمہ میں مانتے ہیں, اور پھر صرف اس لیے نہیں کہتے کہ خاتم النبیین کی بات ہے, اس لیے ہم نہیں کہتے, ورنہ ساری صفات ہمارے ائمہ میں انبیاء والی موجود ہیں. بلکہ میں حوالہ پیش کروں آگے چل کے بصر درجات سے کہ آپ کے انبیاء کو کتاب بھی آتی ہے, آپ کے انبیاء کو شریعت بھی ملتی ہے. میں پیش کروں گا انشاءاللہ بصر درجات سے, بہر الانوار سے, کہ آپ کے ائمہ کو نئی کتاب بھی آتی ہے, نئی شریعت ملتی ہے, نئے احکام آتی ہے, وہ نبی کے احکامات کو جو ہے وہ منسوخ بھی کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ آگے چل کے. تو یہ آپ بہت شکریہ معاویہ صاحب, میری آواز سن رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اگر آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم ٹائمر لگا چکے ہیں, وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ٹائم کب ختم ہوگا. جی 2 ٹرن معاویہ صاحب کے ہو گئے ہیں. اب دوسری ٹرن جناب شیعہ مناظر حجت الاسلام جواد ابوالقاسمی صاحب کی جو ہے ہونے جا رہی ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں. بله استاد ما در خدمت شما هستیم. 7 دقیقه نوبت دوم شما هست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ جو میرے دوست نے بیان کیا کہ میں نے اہل سنت کتابوں سے کیوں پیش کیا. میں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ تو واضح ہے, ہمیں اپنے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کتابیں لے کر آ رہا ہوں میں. آپ توقع یہ رکھتے ہیں کہ میں اپنے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے شیعہ کی کتابوں سے پیش کروں؟ ہمارا عقیدہ تو نہایت واضح ہے, آپ ہمارے عقیدے کو جانتے ہیں. میں نے شروع سے آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ جناب آپ کے علماء اہل سنت نے اس چیز کو قبول کیا ہے. اب یہ آپ جو ہیں وہ معاویہ صاحب دوچارے مشکل ہو چکے ہیں کہ یہ فضیلت جزئی ہے, اور فضیلت جزئی میں برتری حاصل ہے فقط. میں نے جو عبارات پڑھی وہ وہاں پر فضیلت جزئی نہیں ہے. آپ کی نظر میں یہ جو قیامت کے دن خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے یہ جزئی ہے یا اس سے کلی تر بھی کوئی چیز ہے؟ روایت ملاحظہ کریں. علی مجالسہم و قربہم من اللہ, یعنی یہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے. یہ کیا جزئی فضیلت ہے یا اس سے کلی تر؟ تمام فضائل ہوں گے تب آپ خدا کے قریب ہوں گے. یعنی یہ انبیاء سے برتر ہیں تبھی خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں. آپ کی خود کی روایتیں, آپ بہت بری بات ہے کہ شیعہ آئے اور آپ کی روایتیں آپ کے سامنے پڑھے. بہت چیز واضح ہے یہ. اور یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے جزئی کہا, نہیں, ہم نے جو بیان کیا وہ جزئی نہیں ہے, وہ کلی ہم نے اس چیز کو بیان کیا ہے. عبارتی کہ راجع به بحث برتری جو برتری کے حوالے سے ہم نے اپنی بحث بیان کی, حضرت مہدی کی جو برتری عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, انبیاء کے اوپر برتری کے حوالے سے ہم نے پیش کیا. عبارت یہ ہے, ملاحظہ کریں, قد کان یفضل علی بعض الانبیاء, بعض انبیاء پر حضرت مہدی جو ہیں وہ برتر ہیں. اس کو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے ابو بکر عمر کی بات کی ہے. میں نے کہا کہ یعدل بنبیین, ابو بکر عمر سے کوئی مجھے یہاں پہ کام نہیں ہے. میں نے یہاں پہ اس کو نیلا کیا آپ کے لیے کہ یہ عدل نبی قرار پا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ایک خصوصیات میں سے پیغمبر سے افضل ہیں, نہیں, برتر ہیں جناب انبیاء سے, بعض انبیاء سے برتر ہیں. ایک فضیلت کی بات نہیں ہے. چھپاتے کیوں ہیں ان چیزوں کو؟ عبارت نہایت واضح اور روشن ہے. میں تو باقاعدہ دکھا رہا ہوں عبارت اور وضاحت بھی کر رہا ہوں. عبارت تو جناب پڑھتے نہیں ہیں اور عربی بھی نہیں پڑھتے, اور جو چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ مناظرے کا جو آپ کا یہ ماڈل ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. علمی روش ہونی چاہیے ہمارے مناظرے میں, اور دقیق طور پر مطالب لوگوں کے لیے بیان کریں.
آپ نے دعویٰ کیا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پیغمبر کے پاس موجود ہے امام کے پاس بھی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارا ایسا کوئی اعتقاد نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ مسجد کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی کو ایک کو بھی مقام نبوت حاصل نہیں تھی. یعنی شریعت کو لینا عالم غیب سے اور اس کو لے کر آنا کسی بھی امام کو یہ مقام حاصل نہیں تھا. یہ فقط انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے. لیکن ممکن ہے اپنے وظائف میں جو وظیفہ ان کا شریعت کو محفوظ کرنا ہے انبیاء سے برتر ہو سکتے ہیں شریعت کو حفظ کرنے میں. یہ کوئی منافات نہیں رکھتا نبوت کے ساتھ. لیکن ہم کوئی عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ انبیاء سے برتر ہیں. ہم نے فرمایا انا عبد من عبید محمد, میں بندگان نبی میں سے ایک بندہ ہوں. آپ نے ایک نقطہ بیان کیا جو ایسا ہے کہ اگر کوئی سلفی بیان کرتا تو قبول کر لیتے اس کو. یا تو طالبین عبد القادر جیلانی کی یہ کتاب ہے, ملاحظہ کریں. امامنا احمد ابن حنبل, احمد ابن حنبل سے جو ہے وہ روایت ہوتی ہے خلافت ابی بکر جو ہے نص جلی کے ساتھ ابو بکر کی خلافت ثابت ہے. ولی کو خدا انتخاب نہیں کرتا آپ کے نزدیک. آپ نے کہا خلیفہ جو ہے وہ ابو بکر ہے, وہ نص جلی کے ساتھ اس کا انتخاب ہوا ہے. نص جلی یعنی کیا؟ خدا نے کہا ہے. پھر روایت کو ملاحظہ کریں. پیغمبر سے روایت جو ہے روایت نقل کرتے جب آسمان پہ گئے معراج پہ تو خدا سے کہا کہ علی بن ابی طالب کو خلیفہ قرار دیں. کہا کہ نہیں بھائی, آپ کے بعد ابو بکر خلیفہ ہے. یہ اہل سنت کا اعتقاد ہے, لیکن یہ لوگوں کو بیان نہیں کرتے. بہت سارے علماء نے جو ہے ابتدا میں کیا کہتے تھے, ابو بکر خدا کے دستور سے حکم سے انتخاب ہوا. جب ان کو پتہ چلا یہ ثابت نہیں کر سکتے, کہا نہیں امامت الہی نہیں ہے, خلیفت اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہر وہ چیز جو ہم نے شیعوں نے اپنے ائمہ کے لیے بیان کی وہ انہوں نے آ کر اب جناب ابو بکر اور ان کے لیے دوسروں کے لیے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. لیکن مشکل سے دو چار ہوئے. کہا یہ خدا نے انتخاب کیا ہے. میں چاہوں تو 20 اہل سنت علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا ہے. لیکن اگر لوگوں کو آگے بیان کریں گے کہ خلیفہ اول جو ہے وہ اس کو اللہ نے انتخاب کیا ہے, ہمارے لیے درد سر کھڑا ہو جائے گا. ایک نقطہ, اس اگلا نقطہ ملاحظہ کریں. حضرت مہدی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ خدا ولی کو انتخاب نہیں کرتا. آیا آپ کے پاس کوئی ایسی روایت صحیح سند موجود نہیں ہے کہ مہدی جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے؟ جب مہدی خلیفہ جب آئیں گے تو لوگوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ اس کی بیعت کرو, اور کہا جائے گا انہو خلیفۃ اللہ المہدی, یہ اللہ کا خلیفہ کرو. اب جو تم امام مہدی کے متعلق جو ہے وہ جرت نہیں کرتے, اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, آپ کی جرت نہیں ہے کہ لوگوں کو آ کے بیان کریں کہ وہ خلیفۃ اللہ تھے اور ان کا وہ مقام, ان کی مقام و منزلت تھی, چونکہ مشکل سے دو چار ہو جائیں گے. لیکن ہم بالکل ایسا نہیں. ہمارے تو اعتقادات نہایت واضح ہیں. ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ امام مہدی روحی وارواحن عالم تراب مکتم الفدا وہ خلیفۃ اللہ ہیں, اور نہایت روایات جو ہیں وہ اہل سنت کتابوں سے آپ کے لیے ہم بیان کرتے ہیں. متعدد روایت اس حوالے سے موجود ہیں, لیکن ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی, خلیفۃ اللہ المہدی, امام مہدی جو ہیں وہ خدا کے خلیفہ ہیں. جو آخری خلیفہ جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ ہیں, ان کو خدا نے انتخاب کیا. لیکن پہلا خلیفہ جو پہلے کہتے تھے کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے, لیکن اپنی نظر کو تبدیل کر دی, کیونکہ اور کونوں میں لکھتی ہیں اپنی کتابوں کے. کیوں پھر بعد میں کیا ہو گیا کہ جی آپ کے خلفاء لوگوں نے انتخاب کیے ہیں, یا زور و غلبے کی وجہ سے جو ہے خلیفہ بن جاتے ہیں. جی بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی دونوں مناظرین کے دو نوبتیں, دو ٹرن جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. اب تیسرے ٹرن کی طرف چلتے ہیں, اور جو ہمارے مہمان مناظر ہیں معاویہ صاحب, ان کی طرف کہ وہ جو ہے اپنی گفتگو کر رہے ہیں. جی مناظر صاحب, آپ کا تیسرا ٹرن جو ہے وہ معاویہ صاحب آپ فرمائیے گا. یوٹیوب کا مسئلہ یہ کہ یوٹیوب 10-12 سیکنڈ چلتا ہے پیچھے, تو اس لیے اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں تو پھر میرا ٹائم سمجھ نہیں آتا مجھے, اس لیے بہرحال آپ مجھے اطلاع کر دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ شاہ ولی اللہ محدود دہلوی سے پہلے کسی عالم نے بات نہیں کی ہے.
اس پر. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کتابیں چھپی ہوئی تھی, ہمارے سارے علماء تکیے میں تھے, تو کتابیں آپ چھپا رہے تھے تو ہمارے علماء کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ کے جو علماء سنی حنفی بن کے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے وہ کس طرح آپ کی کتابیں ظاہر کریں گے؟ تو آپ کا مذہب تو کئی سالوں سے پہلے تک چھپا ہوا تھا, تو کیسے ہمارے علماء دیکھیں گے؟ جب علماء نے دیکھا تو بات واضح کر دی انہوں نے, ٹھیک ہے. تو شاہ ولی اللہ نے دیکھا, کم سے کم آپ نے یہ تو مانا کہ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز نے آپ کو ختم نبوت کا منکر کہا ہے, کم سے کم آپ نے یہ تو مانا, شکر ہے یہ بات تو سامنے آ گئی, یہ تو تسلیم کیا آپ نے, ورنہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت مانتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ ختم نبوت کے جو ہے وہ منکر ہیں, علماء نے کہا ہے. پھر یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں بار بار جذبات میں آ کے مسند احمد کا کہ اللہ مجالسم والا قربہم, کہ وہ اللہ سے افضل ہیں کیونکہ جو ولی اللہ سے افضل ہے. ذرا سے پوچھے سند تو پڑھیں ذرا اس کی, آپ ایک خیانت کی کر رہے ہیں. اس میں راوی شہر بن ہوشب, ذرا کھول کے دیکھیں آپ, علامہ شعیب النبوت نے اس کو کیا لکھا ہے؟ ضعیف لکھا ہے. آپ ضعیف روایت میرے سامنے لے کر آ رہے ہیں عقیدے کے مسئلے میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جذبات میں آ کر کہ ہم سنی مذہب پیش کر رہے ہیں. آپ جناب آپ سنی مذہب پیش نہیں کر رہے, آپ وہ روایت ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں جو ضعیف روایت ہیں. اور یہ آپ نے کول پڑھ رہے ہیں نا امام مہدی والا کہ ابو بکر سے افضل ہے, نبی کے برابر ہے. ذرا سند پڑھیں اس کی ذرا, ابن سیرین نے کس سے لیا ہے اور یہ ابن سیرین تک کس نے بات پہنچی ہے؟ مرسل آپ جو ہے وہ اس میں مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے سند پیش نہیں کر پائیں گے. بسم اللہ کریں, آپ ہنسیں بھی ضرور اور سند پیش بھی کریں انشاءاللہ, ہم دیکھیں گے آپ کو کتنا علم ہے الحمدللہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو شیعہ عقیدہ امامت ہے, آپ کتابیں جو پیش کریں, آپ یا تو وہ سند پیش کریں گے جو ہے وہ ضعیف سند ہیں, صحیح سند سے آپ کوئی بات پیش نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خنی تعلیم میں ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہے, ابو بکر کی خلافت نص جلی ثابت ہے. بھائی ہماری بحث کہاں ہے اس پر؟ بحث چل رہی ہے نبوت کے انکار پر, آپ بات کریں خلافت پر. جب بات خلافت پہ آئے گی نا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے اس کا, ٹھیک ہے. تو آپ ذرا بات کریں نبوت کی, آپ نبوت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں خلافت پر. آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح ختم نبوت کے کو مانتے ہیں. آپ کے باقی مجلس یہ کہہ رہا ہے کہ بہار انوار میرات العقول میں کہ آپ کا عقیدہ امامت جو ہے وہ عقیدہ امامت جو ہے وہ امامت میں ساری صفات نبی والی ہیں, صرف نبی نہیں کہتے ہم, کیونکہ ختم نبوت کا لحاظ کرتے ہیں, اس لیے بڑا احسان کر دیا امت پر کہ نبی نہیں کہا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو حالانکہ آپ کے جو ہے وہ مذہب میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے, ساری انبیاء والی صفات موجود ہیں ان میں, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ عربی نہیں پڑھتا. بھائی میرے پاس آپ باتیں اتنی کرتے ہیں, حوالے اتنے ہوتے ہیں, میں کہاں سے عربی پڑھوں؟ اور حوالے پیش کر رہا ہوں, ذرا دیکھیں. یہ بہار الانوار میں اپنے پیش کر رہا ہوں, بہار الانوار میں واضح لکھا ہوا ہے, یہ میں پیش کر رہا ہوں بہار الانوار آپ کے سامنے. اس میں اس کا جلد نمبر ہے, ایک منٹ ذرا حوالہ کھل جائے. اچھا, بہار الانوار میں نے کھولی ہے, جلد نمبر اس کا 52 ہے, صفحہ نمبر 136 ہے. کہتے ہیں کہ ابن ابدا ان احمد بن یونس ان ابن میران ان ابن البطائنی ان ابی وہب بن حفص بن ابی وسیر ان نبی عبداللہ علیہ السلام انہو قال قال علی ابی لا بد لنا من آذربائیجان. پھر پوری روایت ہے. پھر کہتے ہیں کہ واللہ لک انی انظر الیہ بین الرکن والمقام یباش الناس, میں دیکھ رہا ہوں رکن یمانی کے پاس لوگ بیعت کریں گے امام مہدی کے ساتھ, علی کتاب جدید علی العرب شدید, کہ کتاب نہیں ہوگی, نئی کتاب سے جو ہے وہ کیا کریں گے, امام مہدی نئی کتاب لائیں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے بات لکھی ہوئی ہے میرات بہار انوار میں, بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے امام مہدی کیا کریں گے, نئی شریعت لائیں گے, نئی شریعت لائیں گے. بہار انوار میں بات لکھی ہوئی ہے. اور یہ نہیں کہنا جس طرح آپ نے اس طرح کہا تھا کہ سند ضعیف ہے اور تعدد ترک جو ہے وہ سنی کا مذہب ہے, حالانکہ تعدد شیعہ مذہب بھی ہے. آپ نے یہ غلط بات کی تھی اس دن کہ تعدد سنی مذہب ہے. آپ کے ادرائے میں لکھا ہوا ہے, میں حوالہ پیش کروں گا آگے چل کے انشاءاللہ, کہ اس طرح آپ شیعہ اصول نہیں جانتے. شیعہ اصول میں بات موجود ہے کہ اگر سند بڑھ کے آ گئی تو ضعیف جو ہے طاقتور بن جائے گی, تو اس کی سند بڑھ جائے گی, اس کی حیثیت بڑھ جائے گی, حسن بن جائے گی. میں حوالہ پیش کروں گا آگے چل کے. آپ نے دھوکہ دیا تھا اس دن کے سنی مذہب ہے, شیعہ مذہب نہیں ہے یہ, میں حوالہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ امام مہدی نئی کتاب لائے گا, نئی شریعت لائے گا. اور یہ حوالہ صرف یہاں نہیں ہے, یہ حوالہ اسی بہار میں یہ حوالہ دوسرے اسناد سے موجود ہے. اس کی کئی اور اسناد ہیں. یہ دیکھیں میں نے اور صفحہ کھولا ہے بہار انوار کا, واضح لکھا ہوا ہے اس میں کہ جدید جو ہے وہ کیا لائے گا, کتاب لائے گا. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے صفحہ ہے, واضح کیا لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت پہ چلے گا. قال سألتہ عن سیرت المہدی کیف سیرتہ, راوی کہتا ہے امام باقر سے کہ اس کی سیرت کس طرح ہوگی. کہتے ہیں کہ قال یصنع ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح اللہ کے نبی نے کیا تھا اس طرح امام مہدی کرے گا. کس طرح؟
यहदिम मा कान क़ब्लहु कमा हदम रसूलुल्लाह, जिस तरह अल्लाह के नबी ने किया था उस तरह इमाम मेहदी करेंगे। अल्लाह के नबी ने किस तरह किया था, जरा से पूछें आप शिया मुनाजिर से। अल्लाह के नबी ने सारी बातें ख़त्म की थी, दौरे जाहिलियत की, नया इस्लाम लाए थे, उसकी तालीमात लाए थे। तो गोया इमाम मेहदी भी हमारे नबी की तरह करेगा, सारे काम ख़त्म करेगा, क्या एक नई शरीयत लाएगा, नई किताब लाएगा। जरा नहीं करना, जरा करोगे सारी असनाद मौजूद है मेरे पास, ये मेरे पास 4 असनाद मौजूद है इस बात की, और ताजुद तुर्क से ये बात सही साबित होती है। अभी तो सिर्फ बिहार पढ़ रहा हूँ, अभी ग़ैबत नुमानी पढ़ूंगा, अभी मैं अखबार रज़ा पढ़ूंगा इंशाल्लाह, वक्त बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मैं अरबी नहीं पढ़ता। बात यह है कि ये आपके नज़दीक मोतबर रवायत हैं कि इमाम मेहदी नई किताब लाएगा। आप मेहदी की बात कर रहे हैं ना, तो इमाम मेहदी इस तरह आपके आएंगे, इस तरह की बात करेंगे, ठीक है। और आपके मेहदी जो है वो हमारे नबी की शरीयत को मंसूख भी करेंगे। किस तरह करेंगे, ये मेरे सामने खुली हुई है आपकी उसूल काफ़ी किताबुल हुज्जा, उसमें बाब कायम है। बाब क्या कायम है, बाबु फिल अइम्मती अन्नहुम इज़ा ज़हर अमरुहुम हकमू बिहुक्म दाऊद व आल दाऊद, वो दाऊद और आल दाऊद की तरह उसकी शरीयत पे क्या करेंगे, इसकी शरीयत पे वो क्या करेंगे, शरीयत चलाएंगे। तो आपके सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि जो है वो इमाम मेहदी जब आएगा वो दाऊदी शरीयत लेके चलेगा, ना कि शरीयत है मोहम्मदी। वला यसअलुनल बय्यनत, और वो गवाही नहीं पूछेगा जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम बगैर गवाही करते थे। तो आपके मुताबिक ये जो है वो आइमा जो भी आएंगे वो क्या करेंगे, वो नई शरीयत लाएंगे, नई किताब लाएंगे, ठीक है, और हुक्म दाऊद की फैसला करेंगे। इसकी भी असनाद मौजूद हैं, ये जरा करना, जरा आप जरा करना कि ज़ईफ़ है, फिर आगे देखना मैं किस तरह को जवाब देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माविया साहब, आपका टाइम खत्म हो चुका है। जी अब हम चलते हैं शिया मुनाजिर की तरफ, और तीसरा राउंड जो है वो शिया मुनाजिर का अभी होने जा रहा है। बल वसात मत खिदमत शुमा हस्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने कुछ मताले बयान किए हैं जो मुजद्ददन वही इश्तिबाहात का शिकार हुए, जो पहले जिन इश्तिबाहात का शिकार होते, और बल्कि उससे बदतर इश्तिबाहात का शिकार हुए। इन्होंने फरमाया, जनाब अरनाऊत ने रिवायत को जो हमने बयान की अंबिया से, जो बरतरी की रिवायत हमने पेश की, कुछ अफराद अंबिया से बरतर होंगे, तज़ईफ की है। अगर आपके लिए मैं खुद अरनाऊत से मैं लेकर आया हूँ, जिन्होंने वजाहत की है कि वो अफराद के जो अंबिया से बरतर होंगे, मुलाहिज़ा करें सय्यह इब्ने हिब्बान बेतरतीब इब्ने बलबान शुएब अरनाऊत की तहकीक के साथ। जनाब मुलाहिज़ा करें, हम नहीं चाहते कि आपको लोगों के सामने झूठ बोलें, हम ये नहीं चाहते। जनाब अरनाऊत ने इस किताब में रिवायत को बयान करते हैं, ज़िक्र वस्फ़िल मुत्तहदीन फ़िल्लाह, वही रिवायत है, याग़बतुहुमुल अंबिया व शुहदा लैसू बिअंबिया, 573 नंबर रिवायत, ठीक है। देखते हैं इस रिवायत के मुतालिक क्या बयान करते हैं। इस्नादुहु सही, इस्नादुहु सहीहुन, दोबारा मुअल्लिफ को दिखाएं, मुहक्किक कौन है इस किताब के, शुएब अरनाऊत। जनाब शुएब अरनाऊत ने इस रिवायत की तस्हीह पेश की है। हमने यहाँ पे लोगों को झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे, हमने वो रिवायत के जिसको आपके उलमा ने वजाहत के साथ सेहत का हुक्म लगाया। ये बहुत बुरी बात है कि एक ऐसी रिवायत आके बयान करूं कि जो सही भी है, खुद ही आकर वो बयान करता है, कहते सनद जय्यद है, हाकिम ने कहा सही है, ज़हाबी ने भी मुवाफ़क़त की है, हैसमी ने भी बयान किया और कहा सही है। कितनी तसीहात आपके लिए पेश करें। अरनाऊत के ऊपर हाथ रखा, उसने भी ठीक किया, उसने भी सही कहा है। तो बहुत मुझे आपसे तवक्को नहीं थी, इतनी बुरी आपने जो है ना वो बुरा काम किया है। अब आपने बरतरी के हवाले से जो बात की, इमाम मेहदी जो हैं वो दीगर अंबिया पे, इसके ऊपर तस्हीह आपने कहा पेश करें। मुलाहिज़ा करें किताब बरज़ंजी हुसैनी ज़करिया कांदलवी की तालीकात के साथ, ठीक है। किताब को मुलाहिज़ा करें ठीक से। कांदलवी को तो इंशाल्लाह जानते होंगे आप। तंबीहुन आखर बयान करते हैं, इब्ने सिरीन अन्नल महदी खैरुम मिन अबी बकर व उमर कद कान युफद्दलु अला बादिल अंबिया।
قال السیوطی فی عرف ادا اسناد صحیح، یہ روایت بھی صحیح ہے، سند صحیح، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، خود علماء شما، خود آپ کے علماء نے اس کی سند کو ٹھیک کہا ہے۔ یہ دوم شما، بس آپ نے جو دوسرا چیلنج کیا، دو چیلنج کیے تھے آپ نے، دونوں چیلنج، آپ نے کہا کہ ارناؤت نے کہا ضعیف ہے، خود ارناؤت سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہ روایت صحیح ہے، پھر آپ نے کہا کہ یہ روایت جو امام مہدی کی افضلیت والی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، ہم نے اس کی تصحیح آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب میں نہیں ہوں جو احساساتی ہو رہا ہوں، بلکہ آپ ہیں کہ جو آپ کے اطراف والے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کو غلط اطلاعات دے رہے ہیں، اور آپ نے بغیر دیکھے اس کو آگے بیان کر دیا، اور اپنی آبرو جو ہے وہ آپ نے اپنی آبرو رضی کا سبب بنے ہیں لوگوں کے سامنے۔ آپ نے کہا شاہ ولی اللہ پہلا وہ فرد تھا جس نے یہ بات آ کر بات کی، پہلے شیعہ جو ہیں وہ اپنی کتابوں کو مخفی کر دیتے تھے، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے آ کر شیعوں کا نقد کیا اور تکفیر کی، فقط اسی موضوع میں آ کے ان کو کتابیں نہیں ملی۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء اہل سنت نے انہی باتوں کو بیان کیا ہے، وہ سنی یہی کہتے ہیں۔ اب وہ سنیوں کی کتابیں بھی غائب ہو جاتی تھی، خود سنی اپنی کتابیں دوسرے سنیوں سے آگے غائب کر دیتے تھے کہ ان الفاظ کو نہ دیکھیں، یہ جو افضلیت والی میں نے بات کی، آپ لوگ اپنی کتابوں کو اہل سنت سے غائب کر رہے ہیں، عوام سے غائب کر رہے ہیں۔ ابن تیمیہ پہلے تھے یا دہلوی پہلے تھا؟ ابن تیمیہ نے شیعوں کے خلاف کتاب نہیں لکھی، یہ کیا دعویٰ کیا جی وہ دوسرے لوگوں نے کتاب نہیں دیکھی تھی، اس لیے عبدالحق دہلوی پہلا بندہ جس نے یہ بات بیان کی۔ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا، اس طریقے کا دعویٰ جو ہے وہ نہایت عجیب بات ہے۔ علامہ مجلس کے حوالے سے بیان کیا اللہ مقامہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی صفات جو ہیں ان میں موجود ہے، صفات کام سے فرق رکھتی ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ شخص، اس میں انبیاء کی صفت ہیں، انبیاء خیلی بہت مہربان ہیں، معصوم ہیں، معجزہ کرتے ہیں، کرامت ہے ان میں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن نبی کا جو کام ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو شریعت کو عالم غیب سے لینا اور لوگوں کے لیے لے کر آنا، یہ کام کوئی امام، ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ کام امام کرتا۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ایک عالم شیعہ لے کر آئیں جس نے یہ کہا ہو کہ جو امام کا کام ہے وہ عالم غیب سے شریعت لینا ہے اور پھر لوگوں کے لیے بیان کرنا ہے۔ ایک عالم بھی ہم آپ پیدا نہیں کریں گے جو شیعوں میں مل جائے آپ کو۔ دو تین باتیں اور آپ نے بیان کی، مجھے بڑا تعجب ہوا وہ سن کے۔ جدید عربی میں یعنی کیا؟ یعنی تر و تازہ، تازہ۔ بہت وقت تھا میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن جدید تھا، یعنی قرآن مطلب میرے لیے اس کے اندر تر و تازگی پائی جاتی تھی، یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ بھائی دیکھیں قرآن کی آیت کے مطابق امامت نبوت کے بعد ہے، حضرت ابراہیم کو ملی، خود آیت بھی ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے قبول نہیں ہے کہ امامت برتر ہے۔ آپ نے قرآن کو پرانا کر دیا ہے، قرآن آپ کے نزدیک پرانا ہے، قرآن جو مہدی لے کر آئے گا وہ جدید ہے، یعنی تر و تازہ ہے۔ یہ معنی نہایت واضح ہے۔ البتہ حکم کرنا، کتنے سائٹوں نے اس کا جواب دیا ہے، ایک انٹرنیٹ پر سرچ کرو مل جائے گا۔ حکم آل داؤد یعنی اس کا تسلسل ہے، یعنی شاہد نہیں چاہیے ہوں گے، کیونکہ خود بہت سے اولیاء کی حضرت امام مہدی ان کو بھی حضرت داؤد کو علم تھا خدا کی طرف سے، وہاں پہ شاہد کی احتیاج نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر شاہد درکار نہ ہو جس مقام پر، وہاں پر دین جدید سے کیا تعلق ہے، ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے آپ کی باتوں پر۔ ممنون، بہت شکریہ، سلامت رہیں جی۔ دونوں مناظروں کے تین ٹرن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں خود اہل سنت مناظر جو ہیں علی معاویہ صاحب کی طرف کہ وہ بات شروع کریں۔ جی معاویہ صاحب آپ بات شروع کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نے مسند احمد چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، جس نے وہ روایت پیش کر رہے تھے کہ آپ کے نزدیک وہ اولیاء انبیاء سے افضل ہیں۔ اب چلے گئے یہ کہاں؟ ابن بلبان کی طرف، جو ہے وہ جو ہے ابن حبان کی طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہ اصل مجھے کہتے ہیں کہ خود عربی نہیں پڑھتا، لیکن آپ کہاں عربی پڑھتے ہیں اور ترجمہ جو کرتے ہیں آپ کون سا ترجمہ جو ہے وہ صحیح والا کرتے ہیں؟ یہاں الفاظ کیا ہیں حدیث میں؟ یغبطہم الانبیاء، کہ انبیاء ان سے غبطہ کریں گے، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ وہ انبیاء سے افضل ہوں گے۔
ٹھیک ہے. اب غبطہ کرنا کیا ہے اور افضل ہونا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس دلیل سے افضل سمجھ رہے ہیں. وہ ذرا دلیل پیش کریں, آپ وہ اپنا طرز استدلال پیش کریں کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ کہا ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہوں گے, کس بنیاد پہ آپ نے یہ کہا ہے. روایت میں وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ انبیاء سے افضل ہوں گے. ٹھیک ہے, خواہ آپ نے بات جو یہ کر دی کہ انبیاء سے افضل ہوں گے. اور میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ امام مہدی کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, امام مہدی اپنے دوبارہ پیش کیا. اب آپ اصل کتاب چھوڑ کے جو ہے آپ نے پہلے ابن سیرین کی بات پیش کی کسی اور کتاب سے, پھر ابھی کسی اور کتاب کی طرف جا رہے ہیں. یعنی آپ میں وہ بات تو تھی کہ بھائی جو کتاب آپ پیش کر رہے تھے اس میں وہ بات نہیں تھی, یا ضعیف تھی یا کوئی اور بات تھی. ٹھیک ہے, اب آئی آپ یہ بات کی طرف کہ ابن سیرین والی بات آپ نے پیش کی کہ وہ ابو بکر سے افضل ہے مہدی اور انبیاء سے افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ذرا روایت تو پڑھے نا, یفضل بعض الانبیاء. بہرحال اس پہ میں جو ہے وہ اس پہ ذرا میں کروں گا آگے چل کے. پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ روایت واقعی اس طرح ہے جو آپ کا عقیدہ ہے, یا صرف بعض باتوں میں امام مہدی افضل ہوں گے, کہ کچھ بعض انبیاء کو حکومت نہیں ملی, امام مہدی کو حکومت مل گئی, اور بعض انبیاء جو آئے ان کو جو ہے وہ لوگوں نے قبول نہیں کیا, اور امام مہدی آئیں گے وہ اپنی بات نافذ کر لیں گے. ایک جزئی بات میں فضیلت اگر ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے مثال پیش کی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ افضل مانتے ہیں یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, امید ہے کہ آپ کو ضرور جواب دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے نبی افضل ہیں. اگر ہمارے نبی افضل ہیں تو وہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام والی وہ بچپن میں نبی کے اعلان والی صفت, یہ بات ہمارے نبی میں نہیں ہے. تو کیا اس بات میں اس فضیلت کی بنیاد پر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی سے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہو گئے؟ آپ یہ کہیں گے؟ آپ قیامت تک نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فضیلت جزوی ہے نہ کہ کلی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, تو جزوی فضیلت سے کلی فضیلت لازم نہیں آتی. اچھا, پھر آپ نے عجیب بات کی, آپ نے یہ کہا کہ امام جدید شریعت لائے گا, اور آپ نے کیا جواب دیا؟ جدید مانا تر و تازہ, کتاب کو تر و تازہ کرے گا. بھئی کتاب تو الحمدللہ ہے, قرآن کوئی اس پہ زنگ نہیں چڑھ گیا قرآن پر. ٹھیک ہے, قرآن الحمدللہ آج تک پڑھی جا رہی ہے, تراویح میں پڑھی جا رہی ہے, قرآن کے حفاظ ہیں, قرآن پہ عمل ہو رہا ہے. قرآن کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ جب پرانا کپڑا ہو جائے گا پھر اس کو جو ہے امام جا کے دھو لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ قرآن پہ امت چل رہی ہے. وہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کم پڑھتے ہیں وہ الگ بات ہے, نہ آپ کے لوگ حافظ بنتے ہیں نہ تراویح پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, اور تراویح میں سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں, اور ہمارے لاکھوں میں حافظ بنتے ہیں. قرآن اللہ تر تازہ الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے, الگ بات ہے وہ امام مہدی اپنا قرآن کون سا لائے گا وہ الگ لائے گا, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب جدید لائے گا. ٹھیک ہے, اور آپ نے عجیب غریب تعویل کر دی, مجھے حیرت ہوئی کہ کس طرح آپ نے تعویل کی ہے یہ. ٹھیک ہے, اور میں نے صرف یہ روایت نہیں پڑھی تھی, میں نے آپ کے سامنے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا کریں گے جس طرح اللہ کے رسول نے کیا. اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ہے وہ جس طرح دوسری جو شریعت تھی, جاہلانہ رسمیں تھی, سب ختم کر دی تھی, اسی طرح امام مہدی ساری ختم کر کے نئی باتیں کرے گا. نیچے روایت وہ پڑھتا ہوں میں. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ ان عبداللہ بن عطا قال سألت ابا جعفر الباقر, میں نے امام باقر سے پوچھا, کیا پوچھا؟ فقلت اذا قام القائم بأي سیرۃ یسیر فی الناس, فرمایا فقال یہدم ما قبلہ کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویستانف الاسلام جدیدا, اسلام کو دوبارہ جو ہے وہ نافذ کرے گا, اور جس طرح جو ہے اللہ کے رسول نے کیا تھا اس طرح یعنی پرانی باتیں ختم کرے گا اور نئی شریعت لائے گا. یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے کس طرح کیا تھا. اللہ کے نبی نے پچھلی ساری باتیں ختم کی تھی اور پھر اپنا دین اسلام کی تعلیمات عام کی تھی. آپ کے بعد جو ہے وہ نبی سے تشبیہ دے رہے ہیں, یہ ما صنع رسول اللہ, جس طرح اللہ کے نبی نے کیا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے دور جاہلیت کی ساری باتیں ختم کی تھی, پھر نئی شریعت لائے تھے, اسلام لائے تھے, ان کی تعلیمات لائے تھے. یہ مت کہنا کہ اسی اسلام کو جو ہے وہ تجدید کرے گا, نیا کرے گا, یہ غلطی مت کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ نبی نے کس طرح کیا تھا, ختم کی تھی پہلی شریعت. ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے واضح والا پڑھا کہ آپ کے امام جو ہے وہ مجلسی صاحب کہتے ہیں کہ سارے نبیوں والی صفات موجود ہیں, صرف ختم نبوت کی رعایت کرتے ہوئے ہم وہ حوالہ جو ہے وہ بات نہیں پڑھ رہے, یہ اس کو نبی نہیں کہتے. ٹھیک ہے, پھر آگے کیا کہتے ہیں, ولا یصل عقولنا الی فرق بین بین النبوت والامامت, ہمارے عقل اس بات کو جو ہے وہ سمجھ سکتی ہی نہیں ہے کہ فرق نبوت میں واضح کون سا واضح فرق ہے یا نہیں نبوت میں امامت میں. یہ کتنی واضح بات ہے.
اور کیا میں واضح کھول کے پیش کروں آپ کے سامنے کہ نبی امام میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. صرف ہم نبی نہیں کہتے، اور نبی کہنے کی بات کیا ہے کہ ہماری عقل وہاں نہیں پہنچتے اس بات کی طرف. باقی ساری باتیں نبیوں والی آپ کے اماموں میں موجود ہیں. کتنی واضح بات ہے. اور میں کیا بتاؤں، آپ کے ائمہ کی صفات جو ہیں کھول کے دیکھیں کہ امام کے پاس سب علم ہوتا ہے، امام سارے معجزات رکھتا ہے، امام کو اپنی مرضی سے مرتا ہے، امام کے پاس دین کا اختیار ہے، وہ حلال و حرام کرتا ہے. یہاں تک کہ کافی باب موجود ہے کہ امام کو پورے دین کا اختیار ملتا ہے. امام کو پورے دین کا اختیار، باب التفویض الی رسول اللہ وإلی الائمۃ امر الدین. آپ کے امام کو دین کے سارے امر تفویض کیے گئے ہیں، ان کو سارے احکام ملے ہوئے ہیں. اسی لیے تو وہ بینہ والی شہادت والی بات ختم کر کے داؤدی شریف عمل کرے گا کہ داؤد دلیل نہیں مانگتے تھے، گواہ نہیں مانگتے تھے، تو اسی طرح آپ کے امام بھی دلیل نہیں مانگیں گے. تو گویا کہ ہماری نبی کی شریعت گئی، قرآن گیا جہاں گواہی کا ذکر ہے. آپ کے امام مہدی آئیں گے، وہ نئی شریعت لائیں گے کہ گواہی نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ آپ کے اماموں کی اتنی صفات موجود ہیں، انبیاء سے بڑھ کر دین کو جو ہے منسوخ کرنے والی صفات موجود ہیں. اور دوسرا وارہ کھول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ بہار الانوار ہے. یہاں مکمل طور پر کافی روایت موجود ہیں جس میں آپ کے اماموں کے بارے میں یہ ہے کہ امام کو حلال و حرام کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ اس میں ایک بصیر دجاج سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له کیف معاویہ صاحب میرے آواز سن رہے ہیں؟ آپ کا ٹائم اصل میں ختم ہو گیا. درست ہے، آپ کی بات درست ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ شاید کچھ سیکنڈ دیر سے دکھایا جانا، ورنہ آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں استاد کی طرف، استاد جواد ابو القاسمی صاحب کی طرف کہ وہ کیا فرمائیں گے. بھلے استاد محترم خدمت شما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا نقطہ جو میں نے روایت کو بیان کیا اور کہا یہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں دکھائیں. اس روایت کو جناب ارناؤت نے صحیح کہا یا نہیں کہا؟ آپ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں؟ اگر روایت صحیح ہو تو آپ کو قبول کرنا چاہیے. ارناؤت نے کہا صحیح ہے، آپ نے اعتراض کیا کہ ضعیف ہے. میں آگے وہیں سے جواب دیا کہ ارناؤت نے خود کہا صحیح ہے. یہ کیا کھیل رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا میں نے کب عبارت پڑھی ہے؟ میں نے تمام عبارات کو دکھایا ہے. اور کہتے ہیں میں نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ رشک کریں گے. اس رشک کرنے کا تعلق برتری سے نہیں ہے جناب معاویہ صاحب. کہا یہ خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں باقیوں کی نسبت. جو خدا کے نزدیک ہو وہ افضل نہیں ہے. یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، روز قیامت حضرت عیسیٰ خدا سے زیادہ نزدیک ہوں گے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون نزدیک ہوں گے؟ یہ جزئی ہے. آپ ایک مثال بیان کی حضرت عیسیٰ کی برتری والی بات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، وہ مثال ہی غلط تھی. گہوارے میں حضرت عیسیٰ نبی بنے اور ہمارے نبی کون ہیں؟ اس وقت نبی تھے جب آدم بین ماء و طین تھے یا بین روح والجسد تھے. اس وقت آدم خلق نہیں ہوا تھا، حضرت محمد نبی تھے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس وقت نبی تھے جب وہ بچے تھے. یہ برتری نہیں ہے. اپنے پیغمبر کو پہچانو، شیعوں کی روایتوں کو سائڈ پہ رکھ دو. بہت بری بات ہے کہ ادعا کرتے ہو سنت پیغمبر کا کہ ہم سنت کے پیروکار ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام و منزلت کو آپ نہ سمجھیں. بس وہی چیزیں جو آپ نے جزئی برتری کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کا بیان کیا، یہ بھی آپ کا دعویٰ غلط تھا. بلکہ پیغمبر امام یعنی ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ابتدائے خلقت سے پہلے جو ہیں وہ اس وقت برتری رکھتے تھے اور ان سے پہلے نبی تھے. آپ نے ایک روایت پڑھی، کاش نہ پڑھتے آپ وہ روایت. اگر پڑھتے تو ٹھیک ترجمہ کرتے. وہ روایت جو آپ نے پڑھی سیرہ مہدی یعنی رفتار، یعنی ان کا چال چلن، ان کی سیرت کیسی ہے. ان کی رفتار جو ان کا کردار ہے رسول اللہ کی طرح ہے. ان کی سیرت بالکل رسول اللہ کی طرح ہے. رسول اللہ نے امر جاہلیت کو ختم کیا. کیا اسلام کے بعد دوبارہ جاہلیت نہیں ہے؟ میں آپ کے لیے بیان کروں گا، روایات کو بیان کروں گا. ثم يعود غریبا.
مگر شما خودتون نمیگید آپ نہیں کہتے کہ آخر زمان جو ہے وہ امام مہدی سے پہلے اسلام غریب ہو جائے گا؟ اسلام کے غریب میشه یعنی اسلام کی غربت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس وقت لوگ قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیں گے. اگر قرآن پہ عمل کریں تو اس وقت اسلام غریب نہیں ہوتا. غربت کی علت کیا ہے اسلام کی؟ کہ وہ قرآن پہ عمل نہیں کیا جائے گا، سنت پہ عمل نہیں کریں گے. اس بنا پر آپ خود جو اس بات کو قبول کیا ہے کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے اسلام کیا ہو جائے گا؟ پرانا ہو جائے گا، امر جاہلیت دوبارہ جاہلیت دوبارہ آ جائے گی. وہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا اب یہ جہالیت اخرى ہو جائے گی، دوسری جہالیت. دوبارہ اسلام کو پہلے جیسے اجرا کیا گیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، وہی امام مہدی آ کے اجرا کریں گے. کیونکہ وہ جو پہلے اسلام کو اجرا نہیں کیا جا رہا تھا، اسلام پہ عمل نہیں کیا جا رہا تھا، وہ اسلام جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اس کو آ کر امام انجام دیں گے. آپ نے روایت کو دیکھا، بہت بری بات ہے، اور اپنے کلام کا محور قرار دیا، لیکن نہیں بیان کرتے کہ مہدی اسی اسلام پر عمل کرے گا کہ جو رسول اللہ لے کر آئے، اور اس کو جدید کریں گے، تر و تازہ کریں گے. وہی اسلام ہے جس کو تر و تازہ کریں گے. وہی جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اسلام غریب ہو چکا ہے، کیونکہ آپ حق کو دیکھتے ہیں لیکن منکر ہو جاتے ہیں. امام مہدی آئیں گے، کیا کریں گے؟ اس اسلام کو جدید کریں گے، اس کو تر و تازہ کریں گے، اور اس حالات سے باہر نکالیں گے. یا ایک اور عبارت جو حضرت کے متعلق آئی ہے، فَيُظْهِرُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَيُجَدِّدُ. یہ روایت میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں امام مہدی کے حوالے سے جو شیعوں کی روایات ہیں. عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیا فرمایا ہے؟ فَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ بِهِ وَيُجَدِّدُ. اسلام کو ظاہر کریں گے، تمام ادیان پر غالب کریں گے. وَيُجَدِّدُ، بالکل وہی کتاب جدید والی جو آپ نے بات کی، یہ بھی اسلام جدید. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس روایت کو آپ نے ایک کلمہ بے شک آپ نے پڑھا، اور میں نے سرچ، کیونکہ آپ نہیں پڑھتے نا، تو ایک کلمہ جو آپ نے پڑھا میں نے اس کو سرچ کیا، وہ آ گئی. وہی اسلام، اسی اسلام کو جدید کریں گے، اسی کتاب کو تر و تازہ کریں گے جو رسول لائے تھے. البتہ آپ نے ایک نقطہ بیان کیا، امام مہدی ایک دین لے کر آئیں گے، وہ نبی کے دین کے علاوہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو رویہ ہوگا وہ قرآن میں نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ کے متعلق روایت در معتبرترین کتب شما، آپ کی معتبر کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ روایت آئی ہے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور دیگر کتب میں بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یکسر الصلیب یا یکسر الصلیب، خنزیر کو قتل کریں گے. یادا الجزیہ، آیا ہمارے پیغمبر جزیہ لیتے تھے یا نہیں؟ قرآن میں جزیہ ہے یا نہیں ہے؟ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے آپ کی بخاری کی روایت کے مطابق جزیہ نہیں لیں گے، جبکہ قرآن میں اس کا حکم موجود ہے. حضرت عیسیٰ مخالف ہیں قرآن کے. آیا بخاری اور مسلم جو کافر ہو گئے ہیں کہ جو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہ احکام جو شریعت کے احکام میں سے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے؟ علماء اہل سنت نے یہاں پر کچھ بیان کیا ہے. وہ جو جوابات ہیں وہ وہی جوابات ہیں جو تطبیق ہوتے ہیں امام مہدی کی سیرت کے اوپر. حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی برابر ایک ساتھ ہوں گے. حضرت مہدی بڑی سلامت رہیں. جی، دونوں مناظروں نے 4 ٹرن جو ہے نا پورے کیے. اب یہ آخری ٹرن جو ہے وہ آخری نوبت وہ ہم علی معاویہ صاحب سے لے لیتے ہیں. جی علی معاویہ صاحب، آپ کی آخری باری ہے، آپ فرمائیں. آپ کا ٹائم جو ہے نا شروع ہو چکا ہے، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے شیعہ کتابوں سے یہ بات واضح طور پر پیش کی کہ شیعہ حضرات کہ اماموں کی کیا کیا صفات ہیں. میں نے ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے، اور ایک حوالہ میں پڑھ رہا تھا، ذرا اس کو میں پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے نا، بات واضح ہو جائے کہ شیعہ کے نزدیک امام اور کیا کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کھل کے شیعہ مسلک سامنے آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو
एक मिनट ज़रा हवाला खोल लूँ मैं। ये बिहार अनवार का हवाला था जो मैं आपके सामने पढ़ रहा था, तो एक मिनट ज़रा खोल लूँ मैं। बिहार अनवार में वाज़े लिखा हुआ था कि इमामों की जो है वो सिफ़ात हैं, उनमें क्या है, हलाल को हराम करना भी है। मैंने जिस तरह आपके पढ़ा था। अब हलाल को हराम कौन करेगा? हलाल को हराम तो वो करेगा ना जिसको जो है वो शरीयत नहीं मिलेगी, नहीं वही आएगी, ये सारे अहकाम नहीं आएंगे, इसी तरह होगा ना, वरना हलाल को हराम कौन करेगा? ठीक है, तो हलाल को हराम करने वाला वही होगा जिसके पास वही आती है, जिसके पास अहकामात आते हैं और अहकाम शरई। और ये बात याद रखें, मेरा वही से मुराद वही तशरीह है, ना कि वही दूसरी जो आप कहते हैं कि भाई उमर को आती है, फलां को आती है, फलां को आती है। ये हम बात नहीं कर रहे। ये अखबार की वही तो इल्हाम हम मानते हैं, इसका इनकार नहीं करते हम ये कहते हैं कि आपके नज़दीक वही तशरीही भी है, क्योंकि आपके इमाम जो यहिलुन मा यशाउना व युहरिमुन मा यशाउना, आपके काफ़ी में बात मौजूद है कि इमाम जो है वो जिसको चाहे हराम करे, जिसको चाहे हलाल करे। तो ये काफ़ी में बात वाज़े मौजूद है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपका अकीदा इमामत खत्म नबूवत का इनकार है, क्योंकि आप अंबिया वाली सारी सिफ़ात मानते हैं, आप किताब जदीद मानते हैं और आप हलाल करना को हराम करना मानते हैं। आप ये सारी सिफ़ात अपने अइम्मा में मानते हैं। जब आप सारी सिफ़ात मानते हैं तो अब मुझे बताएं और क्या मैं कहूँ। और एक वाला ज़रा ले यहाँ से, ये बसायर दर्जात मैंने खोली हुई है, ये ज़रा आप देखें। ये रिवायत है सअल तो अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम कुल फ़कुल तो जुइल तो फ़िदा का तुसअलूना अन शैइन फला यकून इंदकुम इल्मुहु फ़क़ाल रब्बुकुमा कान ज़ालिका कमा कुल्तु कैफ़ तस्नऊन क़ाल तिल्का ना बिरूहुल कुदुस। रूहुल कुदुस के ज़रिए अल्लाह ताला हमें अहकाम पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला हमें अहकाम पहुँचाते हैं। अब देखें या फिर आगे से भी देखें, आप आगे से लिखा हुआ है कि तुम किस तरह फैसला करते हो। कहते हैं काला नहकुम बिहुक्म आल दाऊद फइन्ना आयुनना शैन तलकाउना भी रूहुल कुदुस, कि हमें रूहुल कुदुस के ज़रिए वो चीज़ें मिलती हैं। अब मुझे बताएं कि रूहुल कुदुस के ज़रिए इनको वही आती है, वो दाऊदी शरीयत लेके चलते हैं। अब मुझे बताएं कि और क्या वाज़े बात पेश करूं मैं। वाज़े रिवायत मौजूद हैं जिनमें ये कह रहे हैं कि रूहुल कुदुस आता है, और एक हवाला मेरे मोबाइल में मौजूद है, उसमें वाज़े लिखा हुआ है, इसका स्कैन यहाँ दिखाने पा रहा माज़रत से, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो है वो सवाल हुआ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या सवाल हुआ कि जो है वो एक रिवायत है कि उनको यमन भेजा गया। उनको जब यमन भेजा गया तो उनसे पूछा गया कि आप किस तरह फैसला करते थे। कहा किताबुल्लाह से और किताब रसूल और अल्लाह के रसूल की सुन्नत से। फिर कहा कि जब आप वहाँ होते थे और आपको कोई ऐसा हुक्म आता था जो कुरान में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, तो किस तरह करते थे। कहते थे कि मुझे रूहुल कुदुस बताता था, ये रूहुल कुदुस के ज़रिए से मुझे ये बात मिलती थी। सैयदना अली के बारे में ये बात है। अब नबी बैठे हुए मदीना में और इनको जो है बातें मिल रही हैं कहाँ से, रूहुल कुदुस सैयदना अली को मिल रही हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि नबी जब मदीना में थे और कुरान भी पूरा नहीं उतरा था तो आपको किस तरह बातें मिलती थी। तो ये बात बसायत और जात में भी है और मेरे मोबाइल में भी है। माजरत में अपने जो वीडियो आएगी उसमें यूट्यूब पे उसमें दिखाऊंगा इंशाल्लाह मैं हवाला। तो बात वाज़े मौजूद है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो नबी थे मदीना में, और यहाँ पीछे अली फैसला कर रहे हैं यमन में, किस बात से, रूहुल कुदुस से, कि फरिश्ता आगे इनको बता रहा है, शरई अहकाम बता रहे हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब मुझे बताएं कि हम क्या करें, हम और क्या बोलें कि आपको जो है वो किस तरह जो है वो आप ये बात मानते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात खुल गई मेरे सामने। ठीक है, अब ये बात देखें आप, अन्ना नास यज़उमून अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज्जा अली इला यमन लियक़ज़िय बैनहुम, यमन भेजा फैसला करने के लिए। क़ाल अलीयुन फमा वरदतु अला क़ज़ियतिन इल्ला हकमतु फ़ीहा बिहुक्मिल्लाह व हुक्मि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल सदक़ू क़ुल्तु व कैफ़ ज़ाका वलम यकुन अनज़लल कुरान कुल्लुहु, जब कुरान नाज़िल पूरा नहीं हुआ था और अल्लाह के रसूल गायब थे, मदीना में थे, तो क्या कहते थे। कहा क़ाल कान यतलक़्क़ाहु बिही रूहुल कुदुस, मुझे रूहुल कुदुस मसला बताते थे। तो वाज़ेह बात है, अली को वही आती है, बात सीधी है। और यही रिवायत अगले पेज पर भी है, सफ़े पर भी है, यही बात है। अन अमीरुल मोमिनीन इज़ा वरदत अलैहि क़ज़ियतुन लम यंज़ुलिल हुक्म फ़ीहा फ़ी किताबिल्लाह तलक़्क़ाहु बिही रूहुल कुदुस, के किताब का हुक्म नहीं आता था, हुक्म नहीं था, फिर भी रूहुल कुदुस के ज़रिए से, फरिश्ते के ज़रिए से अली को हुक्म पहुँचता था। अब मुझे बताएं क्या कहूँ मैं इसको, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे इसको। आप ना कुरान का हुक्म आ रहा है, ना नबी की सुन्नत है, नबी गायब है, मदीने में है, यमन में नहीं है,
پھر بھی علی فیصلہ کر رہے ہیں، فرشتہ ان کو بتا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اور میں کیا کہوں، اور میں کیا کہوں کہ آپ کے نزدیک علی نبی کے برابر ہے یا نہیں ہے؟ اس کو وہی تشریح آتی ہے نہیں آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر میں شیعہ کتاب کھول کے حوالے پیش کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ غلط حوالے پیش کر رہے ہیں، اور آپ نے خامخواہ کی بات عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی، عیسیٰ علیہ السلام والی بات ذرا دیکھیں۔ آپ شرح نہیں پڑھتے نا، آپ صرف الزام لگاتے ہیں۔ شرح میں واضح لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والی بات وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ وَأَمَّا قَوْلُهُ يَزَعُ الْجِزْيَةَ فَالصَّوَابُ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهَا وَلَا يَقْبَلُ مِنَ الْكُفَّارِ إِلَّا الْإِسْلَامَ۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف اسلام قبول کریں گے، جزیہ کا انکار نہیں ہے۔ کہ اب دیکھیں یہاں آپشن دیا جا رہا ہے ان کو نا، جزیہ آپشن ہے اسلام میں، جزیہ لے یا اسلام قبول کریں یا جنگ کریں، یہ 3 آپشن ہے اسلام میں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ایک آپشن کو لیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نئی شریعت لا رہے ہیں، وہ حکم منسوخ کر رہے ہیں۔ منسوخ نہیں کر رہے، وہ 3 حکموں میں سے ایک حکم کو لے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ آپ گویا غلط کہہ رہے ہیں بات کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کریں گے اور نئی شریعت نافذ کریں گے، اور وہ جو کیا کریں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ 3 آپشن میں سے 3 اختیارات میں سے ایک اختیار قبول کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے وضاحت کر دی میں نے، آپ نے جو بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ نے اسلام کو غریب کر دیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آج تک سنی اسلام کو پھیلاتے آ رہے ہیں، اسلام کا آج تک پھیلایا ہوا ہے، آج تک سنی کفار سے لڑ رہے ہیں، آج تک سنی اسلام کو پھیلا رہے ہیں، پھر بھی ہم سنی نے غریب کیا اسلام کو۔ فلسطین میں سنی مر رہے ہیں بیچارے۔ معاویہ صاحب بہت شکریہ جی، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا، آپ کا آخری ٹرن بھی ختم ہوا۔ اب ہم استاد کی طرف چلتے ہیں، ان سے آخری ٹرن لے لیتے ہیں۔ بھلے استاد نوبت آخر شماس مدر خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا راجع به اون بسم اللہ الرحمن الرحیم اشکالاتی که ما گرفتیم، جو اعتراضات ہم نے کیے کہ علماء اہل سنت نے وہی باتیں کہ جو ہم بیان کرتے ہیں، وہ ایسی روایات آپ کی خدمت میں بیان کی اہل سنت کتابوں سے صحیح سند روایت کے ساتھ کہ یہ اولیاء جو ہیں وہ انبیاء سے برتر ہوں گے، کوئی جواب بھی انہوں نے نہیں دیا۔ جب کہا سند صحیح ہے، کیونکہ واضح ہو گئے کہ انہوں نے جو یہ اضاف کا حکم لگایا اشتباہ کیا انہوں نے، تو وہاں پہ خاموش ہو گئے۔ یاتی بدین جدید بے کتاب جدید، وہاں پر دوبارہ متن کو نہیں پڑھا، اصلا بیان ہی نہیں کیا۔ ابن سیرین کا جو کہتے تھے کہ امام مہدی انبیاء کی مثل ہیں یا بعض انبیاء سے برتر ہیں، بس کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ البتہ انہوں نے آیا کچھ عبارات پڑھی، روح القدس جو ہے وہ احکام کو بے امیر المومنین تک پہنچاتے تھے۔ یہ تو بہت سادہ ہے، احکام کس کے احکام کو پہنچاتے تھے؟ احکام پیغمبر کو پہنچاتے تھے یا کسی اور کے احکام کو؟ اس کا جواب دیں۔ مثلا اہل سنت علماء کہتے ہیں السکینہ تنزل علی لسان عمر، سکینہ عمر کی زبان پہ، سکینہ ایک ملک ہے، فرشتہ ہے، اگر سکینہ عمر کی زبان پہ نازل ہو فضیلت ہے، لیکن اگر روح القدس آئے امام علی کو خبر دے، یہ اعتراض ہے۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بہت سادی بات ہے یہ، اس میں الجھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ چطور وقتی یہ کیسے ہو سکتا ہے جب عمر ملک جو ہے وہ عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے؟ اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شیعہ کہیں کہ روح القدس امام کے ساتھ بات کرتا ہے، یہاں پر مسئلہ ہے، اعتراض کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں نبی کے بعد آپ کی کتابوں میں آیا کہ جی وہی بھی ہوتی ہے، ابن حجر مکی کی، ملاحظہ کریں۔ یہ جو کہا کہ وہی رسول اللہ کے بعد نہیں آئی، یہ باطل ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ جبریل جو ہے وہ زمین کی طرف آتا ہے نبی کی وفات کے بعد۔ یہ غلط بات ہے کہ نبی کے بعد جبریل نہیں آیا، یہ غلط بات ہے۔ عبارت کسی اور مقام پر، جناب ملا علی قاری رسالۃ فی المہدی المنتظر المشرب الوردی فی مذہب المہدی، صفحہ نمبر 28۔ یا علی السنۃ العامہ ان جبرئیل لا ینزل الی الارض بعد موت النبی فلا اصل له، بلکہ اساساً یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے بعد جبریل نہیں آتا، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ روایات ملتی ہیں اس حوالے سے۔ جبریل جو ہے وحی یا الہام داره، در همون کتاب صفحه اسی کتاب میں ملاحظہ کریں،
میاد مطرح میکنه که میتواند مهدی سنت را مشافهتاً بگیرد از عیسی، سنت کو امام مہدی بالمشافہ لے سکیں یا وحی و الہام کے ذریعے بھی لے سکتا ہے، لیکن جدید نہیں لے گا۔ وہی شریعت جو نبی کے پاس تھی، نبی پر آئی وہی، یہ آپ کے اپنے علماء نے بیان کیا، کال یہ مولا علی قاری صاحب نے بیان کیا۔ ہم آئے آپ کے لیے اہل سنت کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں، آیا آپ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد جناب عمر مدینے میں کہا یا ساریا الجبل، اور ملائکہ نے اس کی آواز کو ایران تک پہنچایا؟ عمر کو آپ نے رکھ دیا نبی کی جگہ پہ، اور ساریہ کو رکھا حضرت علی کی جگہ پہ، اور ملائکہ جو ہے عمر کی خبر کو ساریہ تک لے کے جا رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ حضرت علی کے لیے پیغمبر کی خبر لے کر آئے ہیں، وہ یہ شرک ہے۔ جناب اہل سنت یہ کہتے ہیں ملائکہ عمر کی آواز کو ساریہ تک پہنچاتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ نبی کے بعد بھی عمل انجام پایا ہے۔ نبی کے زمانے میں ملائکه گرفتند، اما علومی که پیامبر وہ علوم کے جو پیغمبر عالم غیب سے لیتے ہیں، عالم شہود تک لے کر آتے ہیں، وہ نہیں۔ شما مطرح کردید در واقع من وہ چیزیں جو آپ نے بیان کی، درش ندیدم راجع به یحلل الحلال یحلل الحلال و یحرم الحرام جو آپ نے بات کی، بہت برا ترجمہ کیا ہے۔ الامام یحلل الحلال همون حلال و محمد حلال الی یوم القیامه است، جو حلال محمد الی یوم القیامہ، حرام محمد الی یوم القیامہ، وہی بات ہے۔ آپ خود بتائیں، نماز میں بسم اللہ بلند پڑھنا چاہیے یا آہستہ؟ اختلاف ہے۔ دست بسته رو سینه باید باشه، سینے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ناف کے نیچے یا اس سے بھی نیچے ہونا چاہیے، اختلاف ہے۔ وضو میں کانوں کو دھونا چاہیے یا نہیں چاہیے، اختلاف ہے۔ وہ جو حلال پیغمبر ہے، امام آئیں گے حلال کریں گے اس کو، جو پیغمبر حرام قرار دیتے امام آ کے اس کو حرام قرار دیں گے، یہ تو بہت واضح ہے۔ ہم آئیں وہ چیزیں جن کا ترجمہ نہایت واضح ہے آپ کے لیے بیان کریں، اور اس طریقے سے آ کے تہمت لگائیں شیعوں پہ۔ دین جدید کا جواب نہیں دیا، امام جدید کا جواب نہیں، امام کتاب جدید کا جواب نہیں دیا۔ مسئله این که چرا عمر برش سکینه نازل میشد دقیقاً روایت شماست۔ سکینہ نازل ہوگی جناب عمر پہ، یہ آپ کی روایت ہے۔ شعیب برناؤت نے تصحیح کی ہے، شعیب برناؤت نے نہیں جی تضعیف کی ہے، جبکہ میں تصحیح لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام مہدی برتر ہیں پیغمبر بعض انبیاء سے، تصریح لے کر آئے، اس کی صحت آپ کے سامنے پیش کی، کچھ بھی آپ نے بیان نہیں کیا۔ آپ نے جتنی روایت پڑھی کسی ایک کی صحت بھی بیان نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ جی میں شیعہ قواعد کے خلاف بات کرتا ہوں، تمام علماء جانتے ہیں جو تعدد طرق کے حوالے سے مطلب بیان کیا جاتا ہے، جامع بین روایات و قدر متیقن، وہ قدر متیقن روایات کو حجت قرار دیتا ہے اگر اطمینان کی حد تک پہنچ جائے۔ اگر دو طریقوں تو تعدد طریق ہو جاتا ہے۔ اگر علم رجال اہل سنت، میں آپ سے مفصل بحث کر سکتا ہوں علم اہل سنت رجال پہ۔ آپ نے جو چیز بیان کی خود اس کو نہیں سے سمجھا۔ تعدد طرق جو ہے وہ شیعوں کے نزدیک اس وقت جب اطمینان حاصل ہو اس سے، اور ان روایات کے درمیان جو قدر متیقن ہو وہ حاصل ہوتی ہے اس سے۔ آپ ایک روایت کو لے آتے ہیں تو آپ اس کو تعدد طرق سے ثابت کر رہے ہیں، یہ مبنا کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں جی۔ ناظرین، آپ نے دونوں اطراف کی گفتگو جو ہے وہ سن لی، معاویہ صاحب کی گفتگو بھی اور استاد جواد ابوالقاسمی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی۔ دونوں نے 5 ٹرن گفتگو کی 7 منٹ پر مشتمل، اور اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ لی۔ اب آخر میں ہم 2 منٹ انشاءاللہ، شاید اگر ہو سکے تو 2 منٹ سے بھی یہ ہمارے مناظرین کم بات کر لیں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے اور مناظرے کو جو ہے ہم اینڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ سے قبل اس کہ ہم چلے جائیں 2 منٹ لے لیں دونوں مناظرین سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا پیغام بھیجنا چاہیں تو آپ ہمارے جو ولی اثر جو نمبر ہے، نمبر آپ کو جو ہے وہ لگا دیں گے انشاءاللہ، وہ دکھا دیں گے، اس پہ جو ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا میسج بھی کر سکتے ہیں، پیغام بھی دے سکتے ہیں۔
اور میں بھول گیا تھا کہ میں پہلے سے یہ اعلان کر دوں کہ آپ اپنا میسج دے سکتے ہیں مناظر کے حوالے سے، یا جو بھی آپ میسج دینا چاہیں تو آپ کا میسج یا آپ کے کال جو ہے ہم ریسیو کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں دونوں مناظرین سے 2 منٹ کا ٹائم لے لیتے ہیں تاکہ اپنی جو بات ہے اس کے ایک خلاصہ بیان کر کے جو ہے یہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں، ایک خلاصتاً گفتگو 2 منٹ کی ہو۔ معاویہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ فرمائیے گا 2 منٹ میں آپ ایک خلاصہ اپنی گفتگو کا پیش کریں۔ ٹھیک ہے جی، میں بات کر رہا ہوں جی بسم اللہ جی۔ آپ جی انشاءاللہ 2 منٹ تک ہوگی انشاءاللہ، تو آپ مجھے اطلاع کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹائم پورا ہو تو۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، بسم اللہ کریں۔ جی بس ٹھیک ہے۔ تو آپ سب ناظرین نے یہ بات سن لی، میں نے شیعہ کتابوں سے ان کے ائمہ کی صفات پیش کی کہ ان کے پاس جو ہے وہ وحی تشریعی آتی ہے کہ سیدنا علی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے وہ یمن میں، اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے وہ مدینہ میں، پھر بھی حکم آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم نبی کا حکم آ رہا تھا، یہاں پر نبی کا حکم آ رہا تھا، نبی کے پاس جائے نا جبریل السلام، علی کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اگر کوئی میرے پاس وہی آیا تو کہے بھائی نبی کا حکم میرے پاس آ رہا ہے، تو قادیانی میں آپ میں کیا فرق ہوا کہ حکم نبی کا اور جا رہا ہے جو علی کے پاس؟ تو یہ تو عجیب بات کر دی آپ نے۔ پھر جو آپ نے حضرت عمر کے حوالے پیش کی ہے کہ حضرت عمر کا جو ہے وہ فرشتہ ان کی زبان میں بولتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ غیر تشریعی کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے فرشتہ آ کے حکم بتائے، دوسرا ہے فرشتہ کسی اور کی زبان سے بولے، کتنا فرق ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمر جو ہے وہ اللہ کو حکم بتا رہا ہے کہ اللہ اس طرح حکم نازل کرو آپ، تو یہ گویا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باتیں کرتے ہیں جو الہامی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں کہا، اور کوئی ایک بھی حوالہ نہیں ہے کہ وہی تشریع آئے، عمر نے کوئی نیا حکم نافذ کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سارے اعتراض وہی غیر تشریع والے ہیں۔ یہ ساریہ الجبل والا واقعہ ہے، یہ بھی کوئی شرعی بات نہیں ہے، یہ ساریہ کو جو ہے حکم دینا کوئی شرعی حکم نہیں تھا، یہ حکم تھا کہ ساریہ جبل کی طرف آ جاؤ۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں ان کا جواب میں دے چکا ہوں۔ آپ یہ باتیں پیش کر رہے تھے کہ اولیاء انبیاء سے افضل ہیں، یہ صرف جزوی فضیلت کی بات ہے، نہ کہ کلی فضیلت کی بات ہے۔ ہم نے کبھی بھی اولیاء میں انبیاء والی ساری صفات نہیں مانی۔ آپ کے ملا باقی مجلسی نے واضح لکھا ہے کہ ہم ساری صفات مانتے ہیں، صرف نبی نہیں کہتے، ہماری عقل اس بات کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے، کیا فرق بیان کریں نبی اور امام کے درمیان۔ اور میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی آپ کی شیعہ کتابوں سے، جو ہے وہ 2 اسناد سے نہیں ہے، کم سے کم 3 یا 4 اسناد سے روایت پیش کی ہے میں نے یہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں معاویہ صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بله استاد ما در خدمت شما هستیم، رای داده۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے شروع کیا جو شیعہ کے اوپر اعتراضات کیے کہ دہلوی سے پہلے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا، خود اس نے اقرار کیا ہے، خود علماء اہل سنت نے دہلوی کے ان سے پہلے اور بعد یہی مقامات اولیاء کے لیے وہ بیان کیے ہیں، انہوں نے خود بیان کیا کہ اولیاء جو ہیں وہ انبیاء سے برتر ہو سکتے ہیں۔ کیا ہے ایک روایت پڑھی کہ میں روح القدس نبی کے پاس جانا چاہیے، علی کے پاس کیوں گیا؟ سکینہ جو ہے وہ ایک فرشتہ عمر کی زبان سے آ کے بات کرتا ہے، یعنی عمر جو ہے وہ تجلی گاہ بن جاتے ہیں ایک فرشتے کے لیے، یعنی ایک سکینہ الہی جو ایک فرشتہ ہے اور عمر میں تجلی کرتا ہے، اور وہ جو ہے حضرت علی کے حوالے سے آپ کو اعتراض ہے۔ وہ جو انہوں نے بیان کیا جزیے کے حوالے سے، جواب بہت عجیب تھا، علماء اہل سنت نے اس جواب کو قبول نہیں کیا۔ یدع الجزیہ اختیار کا نہیں ہے وہاں پر، یقتل الخنزیر واجب ہے آج کے زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ احکام جو پیغمبر نے دیے تھے اس علم کے مطابق جو پیغمبر سے ان تک پہنچا یا الہام کے ذریعے، وہی چیز جو پیغمبر لے کے آئے تھے وہ آ کر ان کو اجرا کریں گے۔ امام مہدی بھی بالکل اسی طرح کے عمل کریں گے۔ تضعیف کے بارے میں بات ہی نہیں کی، بالکل بات نہیں کی، سکوت اختیار کر لیا کہ وہ روایت جس کا کہا تھا کہ شعیب ارناؤت نے تضعیف کی ہے، ہم نے اس کی تصحیح برعکس اس کا ہم نے پیش کی ہے۔ امام مہدی جو انبیاء کے مثل ہیں اس کی تصحیح ہم نے پیش کی، اس پہ بھی انہوں نے سکوت اختیار کی، کوئی بات نہیں کی۔ اور اسلام جدید ہو جائے گا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے سکوت اختیار کیا، کوئی بیان نہیں کیا۔ ہر صورت انبیاء اور ائمہ کے کام ایک جیسے ہیں،
ہم نے کہا بظاہر فرق کرتے ہیں ان کے آپس میں. بہت شکریہ، سلامت رہیں. الحمدللہ دونوں مناظرین نے اپنی گفتگو کر لی. اینڈ پہ ہم نے 2 منٹ جو لیے وہ بھی الحمدللہ دونوں مناظرین نے گفتگو کی، اور انشاءاللہ یہ مناظرہ اس سے آپ استفادہ کریں گے. یہ جو دلائل دیے گئے دونوں طرفوں سے وہ انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے. ہم اپنا نمبر جو ہے وہ لگا چکے ہیں اسکرین پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں 00989140852314. آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں، نیز آپ اپنا میسج بھی ہمیں جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں. ہم آپ کا میسج جو ہے وہ یہاں پہ پڑھ لیں گے اگر جو ہے وہ وقت پر آپ کا میسج جو ہے ہم تک پہنچا. آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں مناظرین نے جو بات کی اور اچھے انداز میں بات کی. میں اس مناظرے کے اینڈ پہ بھی آپ کو ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تازی ابھی امامت کے اوپر ڈاکٹر زبیر صاحب کے کچھ لیکچرز آ رہے ہیں. ان پر ان لیکچرز کے متعلق ہم نے ڈاکٹر زبیر صاحب سے بات کی ہے، اور انہوں نے مناظرے سے یعنی علمی گفتگو، ہم مناظرے کا نام نہیں دیتے، علمی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا مناظرہ ہوا شیعہ مناظر سے. آپ نے دیکھا تو ہمارا موضوع واضح تھا کہ شیعہ جو ہے وہ ان کا عقیدہ امامت ختم نبوت کا انکار ہے. تو ہم نے دلائل پیش کیے. ہم نے دلائل سب سے پہلی دلیل یہ پیش کی کہ آپ کا جو ہے وہ امام جو ہے وہ آپ کے عقیدے کے مطابق انبیاء سے افضل ہیں. وہ ہم نے جو ہے وہ پہلا استدلال پیش کیا، اس کا جواب آخر تک انہوں نے دیا. انہوں نے صرف الزام جواب دیتے رہے کہ آپ کے نزدیک بھی کیا ہے، اولیاء اللہ ائمہ سے جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے اس کی وضاحت کی کہ ہمارے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ عمل کر کے، گناہوں سے بچ کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے پھر وہ ایک مقام حاصل کرتے ہیں. کہاں نبی کو پہنچتے ہیں. وہ نبی ایک درجہ ہے نبوت کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کرتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے، نبی بنتا ہے. ٹھیک ہے، نبی کی اپنی کوشش نہیں ہوتی. لیکن ولی کیا ہوتا ہے، ولی کی اپنی کوشش ہوتی ہے. ولی کیا کرتا ہے، ولی ریاضت کرتا ہے، اپنی جو ہے وہ کوششیں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. تو یہ ساری بات جو ہے یہ ولی کے لیے ہے. ولی کوئی پیدائشی جو ہے وہ ولی نہیں ہوتا، ولی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو کہاں انبیاء کا مقام اور کہاں ولی کا مقام. اور میں نے یہ کہا کہ یہ ولایت کو بالفرض اگر کوئی افضل کہا گیا ہے تو وہ صرف جزوی فضیلت ہے، نہ کہ کلی فضیلت. پھر میں نے مثال کی بات کی تھی عیسیٰ علیہ السلام والی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. ٹھیک ہے، جو ہے وہ 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اعلان کر دیا تھا. تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اس جزوی فضیلت کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہو گئے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ کنت نبی، کہ ہمارے حدیث میں ہے کہ میں تب سے نبی تھا جب آدم علیہ السلام جو ہے بنے بھی نہیں تھے، میں تب سے نبی تھا. اب یہ میری بات کا رد کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا بچپن میں اعلان کیا تھا اور ہمارے نبی تو پہلے نبی تھے. حالانکہ یہ بات عالم ارواح کی ہے. عالم ارواح کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہاں بات ظاہری دنیا کی چل رہی ہے کہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں نبوت کا اعلان کیا تھا اور ہمارے نبی نے 40 سال کے بعد اعلان کیا تھا. کہاں عالم ارواح کی بات اور کہاں ظاہری دنیا کی بات. تو یہ دھوکہ دینے آئے تھے اور دھوکہ دہی سے ہی یہ کام لے رہے تھے. اور جو یہ حوالے پیش کر رہے تھے اس میں صرف ایک جزوی فضیلت کی بات ہو رہی تھی کہ اگر امام مہدی انبیاء سے افضل ہیں تو کس جو ہے وہ جو بات ہے کس میں افضل ہے. ایک یہ کہ کچھ انبیاء، بعض انبیاء ایسے تھے جن کو حکومت نہیں ملی یا ان کو امت نے قبول نہیں کیا، لیکن امام مہدی جب آئیں گے تو ان کی حکومت ہوگی، ان کا سلطنت ہوگی اور لوگ ان کی بات مانیں گے. ایک جزوی فضیلت ہے. یہ کہاں فضیلت جزوی اور کہاں کلی فضیلت. اور میں نے آپ کے سامنے یہ حوالے پیش کیے کہ ان کے نزدیک ان کا عقیدہ امامت کیا ہے. ان کا عقیدہ امامت بالکل نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں تک کہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ ہمارے عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم کس طرح فرق کریں نبی اور امام میں. صرف ہم ختم نبوت کی رعایت کی وجہ سے ان کو نبی نہیں کہتے، ورنہ ساری باتیں نبی امام میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو واضح بات موجود ہے. ایسی کوئی بھی عبارت انہوں نے اہل سنت کی پیش نہیں کی. صرف دھوکے بازی دے رہے تھے اور صرف اپنی غلط عقیدے کی دفاع کرنے کے لیے الزامی جوابات دے رہے تھے. ویسے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی.
کوئی جواب نہیں تھا. پھر یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ ولی اللہ سے پہلے جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ عالم نے نہیں کہا. حالانکہ میں کہہ چکا ہوں اور شیعہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں چھپی ہوئی تھی, ہماری کتابیں ظاہر نہیں تھی. آج تک یعنی اگر آپ 100 سال پیچھے جائیں نا, تب تک بھی شیعہ اصل کتابیں ظاہر نہیں تھی, بعد میں ظاہر ہوئی ہیں. جب تک ان کے مکتب ہیں, یہ ایران میں ان کی حکومت آئی ہے یا عراق میں ان کو جو حکومت ملی ہے, تب کتابیں ان کی عام ہوئی ہیں. ورنہ ہمارے جو علماء تھے 100 سال پہ آپ دیکھیں تو وہ بیچارے ہوئے کافی کتابوں سے جو ہے ان کے پاس پہنچی نہیں تھی, کیونکہ ان کا مذہب تقیہ ہے, اپنا مذہب چھپاتے رہتے ہیں, یہ اپنی کتابیں چھپاتے رہتے ہیں. آج بھی کتابیں ان کی پاکستان میں ابھی نہیں ملتی, ایران جا کے لینی پڑتی ہے آپ کو. آج کا حال دیکھیں نا آپ, ہمارے بیچارے علماء ایران جاتے ہیں, عراق جاتے ہیں, وہاں کتابیں لے کے آتے ہیں. ورنہ رکھیں گے ہماری طرح کتابیں جس طرح بخاری ہم رکھتے ہیں ہر مکتب پر, مسلم رکھتے ہیں ہر مکتب پر, یہاں رکھے اپنے مکتب پر یہ اپنی ساری کتابیں کبھی نہیں رکھیں گے. آج تک اپنی کتابیں چھپاتے ہیں. شیعہ عوام آج تک پتہ نہیں شیعہ کتابیں کون سی ہیں ہماری. جو بیچارے پوچھیں شیعہ سے, پوچھے رسول کافی کون سی کتاب ہے, پتہ نہیں کون سی کتاب ہے. شیعہ کو خود کتاب کا نام نہیں پتہ اپنی کتابوں کا, تو اب تک کتابیں چھپاتے ہیں یہ. لیکن ہمیں کہہ رہے ہیں کتابیں عام تھی ہماری, ٹھیک ہے. اسی لیے جب ہمارے علماء کے سامنے ان کا مذہب آیا تو ہمارے علماء نے واضح طور پر کہہ دیا کہ شیعہ عقیدہ امامت ختم نبوت کا انکار ہے, اور آج تک الحمدللہ کہتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ان کی ائمہ کی صفات پیش کی تھی. امام مہدی جدید کتاب لائیں گے, اور عجیب و غریب تعویل کر رہا تھا کہ کتاب کو تازہ کریں گے. کیا کتاب کوئی تازہ نہیں تھی کیا؟ الحمدللہ کتاب پڑھا جا رہا ہے, اس پہ عمل ہو رہا ہے, حفاظ ہو رہے ہیں تراویح میں. میں نے کہا نا ان کو کہ آپ محروم ہیں اس بات سے, لیکن الحمدللہ ہمارے لاکھوں حافظ ہو رہے ہیں ہر سال. ہمارا الحمدللہ تراویح میں قرآن سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں الحمدللہ. تو قرآن تازہ ہے, ہمیں آپ کے امام مہدی کی بھی ضرورت نہیں تجدید کرنے کی, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے حوالے پیش کیے سیدنا علی اور ائمہ کو حلال و حرام کا اختیار ہے, اختیار ہے ان کو, اختیار ہے, فرشتے آتے بھی ہیں. اور سیدنا علی کا حوالہ پیش کیا بصائر درجات سے کہ سیدنا علی کی جو ہے وہ یمن گئے تھے, یمن میں ان کو اگر فیصلہ پیش کرنے کے لیے آیا تو قرآن میں حکم بھی تھا, اور اللہ کے نبی مدینے میں تھے, تو انہوں نے کس طرح فیصلہ کیا؟ فرشتہ آیا روح القدس, اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسئلہ بتایا کہ فیصلہ کریں آپ. تو واضح طور پر الحمدللہ میں نے واضح کیا کہ ان کے اماموں کے پاس وحی بھی آتی ہے, شریعت والی وحی آتی ہے, ٹھیک ہے, نئے احکام والی وحی آتی ہے. میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اور ان کے اماموں کے پاس جو ہے وہ حلال و حرام کا اختیار ہے. ان کا امام مہدی آئے گا, حکم داؤد پہ فیصلہ کرے گا, یعنی گواہی نہیں سنے گا, جس طرح داؤد علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے اس طرح فیصلہ کرے گا. حالانکہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ گواہی لیں, اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی گواہی لیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امام مہدی آئیں گے تو وہ کیا کریں گے, گواہی نہیں لیں گے, ایسے ہی فیصلہ کر دیں گے. تو آپ کے سامنے الحمدللہ واضح طور پر میں نے یہ بات پیش کر دی ہے. میں تو ان کو چاہ رہا تھا کہ آپ جوابات دیں, ہماری اصلاح کریں. اگر ہم غلط نظر رستے پر ہیں تو آپ اصلاح کریں ہماری. لیکن یہ مسلسل الزامی جواب دے رہے تھے, کوئی وضاحت نہیں کر رہے تھے اپنی. 1 منٹ پورے اپنی 7 منٹ میں نکال رہے تھے, اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ایک عجیب و غریب تعویل پیش کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں نے جواب دے دیا. تو اپنی جو ہم نے حوالے پیش کیے ان کا جواب دے نہیں پا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ یہ جو روایتیں پیش کی ہیں میں نے, یہ 1 سند سے نہیں ہے, 2 سند سے نہیں ہے, کم سے کم ایک روایت کی 3-4 اسناد تو ہے ہی ہیں. اور شیعہ اصول یہ واضح موجود ہے الدرایہ فی علم الروایہ میں کہ اگر کسی ضعیف روایت کی متعدد سندیں ہوں تو وہ روایت حسن بن جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ بات موجود ہے. پہلے مناظرے میں انہوں نے انکار کیا تھا, کہا تھا کہ یہ تعدد الترک جو ہے وہ سنیوں کا اصول ہے, لیکن آج انہوں نے مان لیا کہ نہیں شیعہ کا اصول بھی ہے. تو جب ہم ان کی کتابیں کھولتے ہیں نا تب یہ پھر اپنی باتوں سے مکرتے ہیں. تو آپ کے سامنے الحمدللہ میں نے دلائل پیش کیے, آپ نے دیکھ لیے, ہم نے ان کے سامنے بات کی ہے, کوئی ہم نے چپ کے بات نہیں کی ہے. ہم نے سارے دلائل ہمارے جو تھے ان کے سامنے رکھے ہیں, جو ایران کے ان کے عالم ہیں. تو الحمدللہ ہمارے جو دلائل ہیں ہم سامنے رکھ چکے ہیں, اور آپ نے بھی سن لیے ہیں, اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایسا جواب ہو کہ ہمارا جو ہے وہ یہ اعتراض کہ ختم نبوت کا انکار ہے آپ کا عقیدہ امامت, وہ کوئی ایسی واضح بات نہیں کی انہوں نے. جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ صرف اور صرف جان چھوڑنے کی ہے, اور ساری باتیں الزامی کی ہیں. ہمارا الحمدللہ واضح موقف ہے کہ اولیاء جو ہیں وہ جو ہے وہ درجہ ان کا انبیاء سے کم ہے, اور نبی درجہ کسبی ہے, یعنی بغیر کسی محنت کے ملتا ہے. اور ان کے نزدیک بھی امام کا درجہ کسبی ہی ہے, ان کے امام کو بغیر کسی ہی محنت کے درجہ ملتا ہے. بہرحال گفتگو کافی ہو گئی. اگر آپ دوستوں کے سوالات ہوں اس حوالے سے تو میرا نمبر تو الحمدللہ دوستوں کے پاس ہے, پھر بھی آپ نوٹ کر لیں 0334
2613263. تو یہ میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا، اور میرا نمبر ساتھیوں کے پاس موجود بھی ہے. تو لائیو پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم شروع کریں گے. تو اس طرح کے آپ کے سوالات جو ہیں تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ جو ہے آپ کو خوش رکھے، آپ سننے والوں کو خوش رکھے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ دین کا کام لے ہم سے.